السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول بسمل بائی مہر النساء شاہ میر کا یہ لاسٹ چیپٹر انت اور ایپیسوڈ نمبر 43 ہے۔ لوگ کہتے ہیں انت خوشگوار ہوتا ہے، کچھ کے لیے بیزار اور کچھ کے لیے خیال ہوتا ہے۔ گر تم نے وقت کو پرکھا ہو، زندگی کی صحیح تلخ برکھا ہو، چھائی تم پہ غم کی آندھی ہو، زندگی رہی تمہاری باندھی ہو، تب تم کو ہوگا علم جہاں کا، انت بعض دفعہ بس انت ہوتے ہیں۔ ساکن، سامت، ساکت کر دینے والے، کچھ قصے بس ایک ہی جگہ روک دینے والے۔ انت کو نہ جوڑو خوشی سے، کہانیوں کو نہ ہمیشہ موڑو اپنی کمی سے۔ ایک وقت، مدت، ساعت، سمے بعد، گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے لبوں پہ مسکراہٹ لائے۔ ہاں مان لو، انت بعض دفعہ محض انت ہوتے ہیں۔ آسمان پہ سیاہ بادلوں کا پہرا تھا، دن میں رات کا سا سما تھا، سڑکوں پہ ڈھیر سارا پانی تھا، ٹھنڈی یک ہوائیں آزاد جامد کیے دے رہی تھیں۔ وہ بارشوں سے بے نیاز، فضاؤں سے روٹھا شخص اسلام آباد سینٹرل جیل کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا گیا۔ باہر کی اجلی روشنی ختم ہو گئی اور اب اس کا وجود اندھیرے میں تھا۔ اس کے ساتھ چلتا سپاہی ہاتھ میں ٹارچ لیے اسے راستہ دکھا رہا تھا، ساتھ ساتھ کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا۔ کیس زمان کمبیر اسے سنے بغیر آگے چل رہا تھا، اس ملاقات کی اور جو ایک عرصے سے ٹالی گئی تھی، ایک آخری ملاقات۔ کمبیر مہر کے لان میں لگے پودوں کی جدید تراش خراش کے بعد حالت نکھر سی گئی تھی۔ رنگ برنگے پھول نکال کر کیاریوں میں سرخ رنگ کے گلابوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا تھا۔ نئے پینٹ اور مرمت کے بعد محل مزید شاہانہ نظر آنے لگا تھا۔ ملازمین کی وردیاں سیاہ سفید سے سرمئی رنگ میں بدل گئی تھیں۔ رفتہ رفتہ کمبیر محل کے تمام مکین غیر محسوس انداز میں نچلی منزل میں منتقل ہو گئے تھے۔ درمیانی منزل اس شخص کے لیے مختص ہو گئی تھی جسے محل کے مکینوں نے خطہ غیر کر دیا تھا، اور وہ راضی تھا یا شاید بیزار۔ بارش کے بعد موسم سہانا ہو گیا تھا۔ بادلوں کی سرمئی ٹولیاں نیلے آسمان پہ راج کر رہی تھیں، سارے میں جل تھل ہو گئی تھی۔ ایک تھکے ہارے دن کے بعد وہ گھر لوٹا تو ملازم اس کا بیگ اٹھائے اس کے حکم میں چلنے لگا۔ کسی کے پاس اس کا لیپ ٹاپ تھا تو کسی کے پاس اس کی فائلز۔ کوٹ اس نے خود بازو پہ ڈال رکھا تھا، آستین کے کف موڑے، اس کے چہرے پہ تھکاوٹ نمایاں تھی۔ اندر جانے والے دروازے کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ نہ اندر تازہ ہوا کا گزر، نہ کوئی اس کے لیے انتظار کرتا ہوا۔ گردن ترچھی کر کے دیکھا تو لان میں ایزل بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ اندر جانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے وہ ٹھنڈی سانس بھرتا لان میں رکھے صوفوں کی طرف آیا جہاں ایزل اسکول کا کام کرتی نظر آ رہی تھی۔ کیس کو دیکھا تو نگاہیں دوبارہ کتاب پہ جھکا دیں۔ طویل مدت سے ایک ملاقات قرض تھی، اس قرض کے بوجھ سے آزاد ہونے کے لیے وہ اس کی طرف چلا آیا۔ چند لمحے کھڑے ہو کر اسے ڈرائنگ بناتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے ہاتھوں میں بلا کی نفاست تھی۔ کیس سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ آئس کریم کھانے چلو گی؟ اس کے قریب کھڑے ہو کر پوچھا۔ ایزل نے نگاہیں اٹھائیں، چند ثانیوں سے تکتی رہی۔ ممی مجھے آپ کے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ تم اپنی بات کرو، جانا چاہتی ہو؟ وہ چند لمحے غور سے اسے دیکھتی رہی، پھر کیس نے اسے اپنی کتابیں بیگ میں رکھتے ہوئے دیکھا۔ چاکلیٹ فلیور؟ فرمائش نوٹ کرواتی وہ کرسی سے اتر آئی۔ 9-10 سالہ وہ بچی اپنی عمر سے 2-3 سال بڑی لگتی تھی۔ اب تو کافی سمجھدار اور ریزرو بھی ہو گئی تھی، لیکن آنکھوں اور انداز میں ہمہ وقت ایک باغیانہ تاثر رہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کیس کی گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے باہر کھڑی تھی۔ گاڑی کے شیشوں سے بارش کی بوندیں ماتھا پیٹتے ہوئے ٹکراتیں اور پلٹ کر واپس چلی جاتیں۔ ایزل اپنی آئس کریم کھا رہی تھی جبکہ کیس بس چمچ چلا رہا تھا۔ اس کی ساری سوچیں تو اس شہر پہ جامد تھیں جہاں وہ دونوں ساتھ تھے۔ کوئی شل اور سنسا احساس تھا جو اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ ویسے تمہاری ممی بہت ناراض ہوں گی، اسے رغبت سے کھاتے ہوئے دیکھ کیس کو میرا کے رویے کی فکر کیوں ستائی یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ پتہ ہے مجھے، لیکن وہ اس وقت مجھے دیکھنے باہر نہیں آتی، ان کو پتہ ہے میری ٹیوٹر کے آنے کا وقت ہے۔ اپنا ٹیوٹر کیسا لگتا ہے تمہیں؟ ایزل کے بال بار بار اس کے چہرے پہ آ رہے تھے۔ وہ انہیں ہٹاتی اور بال دوبارہ چہرے پہ گرنے لگتے۔ اچھا ہے، سختی کم کرتا ہے، کام زیادہ۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر کیس کو دیکھا۔ آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ مجھے اچھا نہ لگتا تو کمبیر محل میں دکھائی بھی نہ دیتا، نرمی سے کہتے وہ آگے کو ہوا اور اس کے بال چہرے سے ہٹانے لگا۔ جانے کیوں اسے خیال آیا تھا اگر اس کی کوئی بیٹی ہوتی تو بہت اچھا باپ ہوتا، شاید بہترین۔ باقی سب چھوڑو، تو مجھے یہ بتاؤ، ناراض ہو مجھ سے؟ کس بات کے لیے؟ آئس کریم پگھل رہی تھی سو وہ تیزی سے چمچ گھمانے لگی۔ میں نے کچھ وقت پہلے تمہیں کہیں بھیجا تھا،
लंबे घने बालों को चुटिया की तरह बल देते हुए मोहब्बत से पूछा। साथ भी अख्तियार दोबारा ख्याल आया, वो एक अच्छा बाप बन सकता था। शायद नहीं, यकीनन। ख्याल यकीन में तब्दील हुआ। तुम्हें बुरा लगा होगा ना? वो नाराज़ होने वाली बात तो नहीं थी। आइसक्रीम के साथ इंसाफ हनूज जारी रहा। यानी नाराज़ नहीं हूँ। उसके रंगीन क्लिप्स अब वो माथे पे गिरते बालों पे लगा रहा था। एज़ल मुहिब ने सर उठा के उसे देखा। उसकी थोड़ी पे आइसक्रीम लगी थी, थोड़ी सी नाक पे भी। मैं आपसे इसलिए नाराज़ हूँ क्योंकि आप मुझे लेने नहीं आए। आपने कहा था आप आएंगे। ये वाहिद शिकवा था जो उस बच्ची ने 2.5 सालों में पहली बार किया था। मैंने वहाँ सबको बताया था आप मुझे लेने आएंगे, लेकिन आप नहीं आए। झूठ बोला था आपने। कैस कबीर ने उसे देख कर रह गया। उस बच्ची का नाम रखने वाला वो खुद था। उसे पहली बार बाजुओं में उसी ने भरा था। मीरा उसकी सगी बहन नहीं थी, फिर भी कौन सी वो डोर थी जो उसे एज़ल से बांध रही थी। काफ़ी देर उसे देखते रहने के बाद उसे याद आया, एज़ल उसकी ज़िंदगी में उस छोटी बहन का किरदार अदा कर रही थी जो एक सानिया की नज़र हुई। उस बेटी की कमी पूरी कर रही थी जिसकी उसे हमेशा ख्वाहिश थी। मैं आना चाहता था लेकिन ज़िनिया की वजह से नहीं आए? वो उसी तरह सादगी और दो टोक अंदाज में पूछ रही थी। कैस चंद लम्हे कुछ बोल नहीं सका। उसने एज़ल के चेहरे पे कुछ खोजा तो महज नफ़रत नज़र आई। मुझे पता है आप उसी की वजह से नहीं आए। वो जब से आई थी हम सब के दरमियान बहुत प्रॉब्लम्स आ गई। मेहदी और आप भी इसी वजह से नाराज़ हैं, है ना? उससे अगर लगा था 2024 में वो किसी 9 साला बच्चे से घर के राज और जहरीले माहौल मख्फी रख सकता है, तो आज तड़ तड़ बरसती बारिश का वो शोर उसे गलत साबित कर रहा था। वो सुन सा उसे तक रहा था, यकटक बग़ैर पलक झपके। ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है, उसकी वजह से हमारे दरमियान कुछ नहीं आया। उसका बस नहीं चलता था वो खुरच कर उसके दिमाग से ये खराफात निकाल दे। कम ऑन, झूठ मत बोले, मैंने सब सुना है। मेहदी अब भी उसी के साथ है ना? आइसक्रीम पिघल कर भूरे पानी में तब्दील हो गई थी। कैस का ध्यान उस तरफ नहीं गया। ये तुमसे किसने कहा? उस पे हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। मैंने आपको ज़िनिया से बात करती हुए सुना था। आप कह रहे थे कि मेहदी। अच्छा बस बस। उसने तेज़ी से एज़ल को टोक दिया। चेहरे पे पसीना आ गया था। उसे वो वक्त याद आया जब वो कम उम्र था, खुश था, और एक दिन वो सब्ज़ आँखों वाली औरत उनकी ज़िंदगी में दाखिल हो गई। वो चुप रहता मगर सब देखता रहता। उसकी जहनी सेहत मुतासिर होती रहती और अब वही सब एज़ल के साथ हो रहा था। वही सब। उसके दिल पे कोई भारी शय रख दी गई थी। देखो बच्चे, मैं तुम्हें लेने आना चाहता था लेकिन कैसम का कोई मसला हो गया था। उसके बाद मेहदी तुम्हें ले आया। मेहदी और मैं एक ही इंसान है, ओके? वो अपनी तय उसे समझाना चाह रहा था। वो मेरा छोटा भाई है, वही काम करता है जो मैं उससे कहूँ। हम दोनों के दरमियान कोई फासला थोड़ी है। और उसे समझ न आया क्या तावीलें दे। तुम इन सब सोचों में मत पड़ो। ज़िनिया बहुत अच्छी औरत है, उसकी वजह से हम दोनों दूर नहीं हैं। जब तुम उससे मिलोगी तब तुम्हें पता चलेगा वो कितनी नोबल है। वो वाकई बेहतरीन है। लेकिन आपने कहा था कि आप उसकी बात नहीं करना चाहते। उसके आने से सब ख़राब हुआ है। वो उसके अपने कहे अल्फाज उसके मुंह पे मार रही थी। कैस के मुंह पे थप्पड़ आकर लगा। क्या वो उस पॉडकास्ट को देख चुकी थी? यकीनन। लोगों के सामने झूठ बोलने पड़ते हैं, हम हमेशा सच नहीं बोल सकते। उस वक्त मुझे कुछ गलतफहमी थी इसलिए, वरना वो एक अच्छी औरत है। उसने कैस की बात बीच में काटी, ऐसे जैसे तज़हीक की हो, ऐसे जैसे उसके झूठ का पर्दा रख लिया हो। ओके, ऐसे कहा जैसे उसकी हर बात मान गई हो। वो यकदम बददिल हुआ, घुटन बढ़ गई। एक और कैस गंभीर, हरगिज़ नहीं। अगले कई मिनट एज़ल आइसक्रीम के नाम पे उस भूरे पानी को चम्मच से खाती और कुछ बोलती रही। कैस बेध्यानी से उसकी बात सुनता रहा। बाहर बरसती बारिश लम्हा बलम्हा तेज़ तर होती गई। कराची पोर्ट पे लोगों का बेतहाशा रश था। ये मुल्क की सबसे मसरूफ़ बंदरगाह है जहाँ हम्मा वक्त लोगों का समंदर रहता है और सामान की आमदोरफ्त जारी रहती है। लोग थके हुए बेजार चेहरे लिए अपने सफ़र को निकलते हैं तो कुछ के चेहरों पे मुसरत भी झलकती है। कुछ ताजिर होते हैं और कुछ बदकिस्मती से स्मगलर्स। चेहरे पे मास्क लगाए, एक कंधे पे सफरी बस्ता डाले, वो अपने इर्द गिर्द से बेनियाज अपने साथ खड़ी औरत को देख रहा था जो स्याह रंग के अबाया में मलबूस थी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने मोबाइल कान से लगाया। उसके साथ खड़ी औरत के कागजात जाली थे। गो कि उस मुल्क में उसकी आमद पे कोई सवाल नहीं उठा सकता था, लेकिन इस मुल्क में आते हुए उसका ज़मीर मुतमईन था क्योंकि ये मुल्क अपना था। वो कितने ही मिनट जहाज़ के ज़ीनों पे खड़ी आसपास देखती रही। उर्दू। कितना वक्त बाद अपने करीब उसने हर शख्स को उर्दू बोलते सुना था। मीठी महबूब ज़ुबान। इंसान आधी दुनिया घूम ले, मुल्क वापसी ऐसी होती है जैसे किसी ने सर्दी से टुटरे हुए परिंदे को परों में ढांप लिया हो। कितने लोग थे जिससे उनका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन वो हम वतन थे। ये भी तो एक ताल्लुक़ था।
چلیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ مسلسل فون پہ کسی کے ساتھ رابطے میں تھا۔ کئی معاملات طے کرتے ہوئے زینیا نے پہلی بار اس کی بجائے سرزمین پہ غور کیا تھا۔ جی بس یہاں سے کلیئرنس کروا دیں۔ جی جناب، رقم اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اوکے، پھر آپ غفور صاحب کا نمبر بھیج دیں۔ میری عورت ساتھ ہے، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو بس۔ فون پہ کہتے ہوئے اس نے زینیا کے ہاتھ سے وہ چھوٹا سا بیگ بھی لے لیا، ساتھ اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ وہیں جمی کھڑی رہی۔ مہدی نے کال ختم کر کے اسے دیکھا۔ چلیں دیر ہو رہی ہے۔ 2.5 سال پہلے وہ رات کے اندھیروں میں چور کی طرح یہاں لائی گئی تھی۔ آج 2.5 سال بعد وہ دن کی روشنی میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ کوئی سوال کرتا تو جواب دینے والا موجود تھا، کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھتا تو آنکھیں نکالنے والا ساتھ تھا۔ مرد اور عورت کو برابری کے چکروں میں آپس میں لڑوایا گیا ہے۔ در حقیقت ان دونوں کی حیثیت ایک دوسرے کے زندگی میں ایک دوسرے کو کامل کرنے جیسی ہے۔ وہ اس کے پہلو میں کھڑا اسے کامل کر رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ جملہ اس نے عرصے بعد کسی سے کہا تھا۔ مہدی نے بغیر کچھ کہے اس کا پہلو میں گرا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تحفظ اور مان دینے کا ایک طریقہ۔ میں ڈر ختم کرنے پہ قادر نہیں، لیکن اس میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو ساتھ تریں گے، دھیرے سے کہہ کر اسے باور کروایا۔ پھر یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھایا۔ ذرا فاصلے پہ کچھ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے بیگ لیا۔ زینیا نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو یوں لگا جیسے نگاہ پتھرا کر رہ گئی ہو۔ مہدی کمبیر کے ہاتھ سے بستہ لینے والے کون تھے اسے نہیں پتہ تھا، مگر جو اس کے سامنے کھڑا اسے خوش آمدید کہہ رہا تھا وہ حاکم نواب تھا۔ مہدی ان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ یہ کوئی روایتی سسر اور داماد نہیں تھے، یہاں تک کہ ان دونوں میں سے کسی نے مسافے کے لیے بھی ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ ہاں مگر اس کے ساتھ کھڑے اس کے شوہر نے اس کا ہاتھ چھوڑا بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں کیا کہہ رہے تھے وہ نہیں سن رہی تھی، اس کی نگاہیں تو بس اپنے باپ پہ جمی تھیں۔ یہاں سے کچھ گھنٹوں کا فاصلہ ہے، گاڑی سے جلدی پہنچ جائیں گے، اس نے حاکم کو کہتے ہوئے سنا۔ آنسو بھی اختیار اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اسے لگا تھا وہ اپنے باپ سے محبت کرنا چھوڑ چکی ہے، مگر وہ بوڑھا مرد آج بھی اس کی پہلی محبت تھا۔ اسے یقین تھا اس آواز کو سنتے، اس آدمی کو دیکھتے ہی اس کے حوصلے ختم ہو جائیں گے، نفرت کی دیوار گر جائے گی۔ حاکم نے ایک نظر زینیا کو دیکھا، ان کے چہرے کے کسی بھی تاثر کو پڑھنے سے وہ ناکام رہی۔ مجھے پہلے آپ سے یقین دہانی چاہیے، وہاں جا کر ہمارے لیے کوئی مسائل تو نہیں ہوں گے؟ گاڑی کی طرف جاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے کسی کی یہ جرت نہیں ہے، تم بے فکر رہو، حاکم نے کہا۔ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے میرے گھر سے نکال کر دوسرے ملک بھیجا گیا تھا، آپ بھول گئے ہیں؟ وہ تڑپ کر بولی۔ اب کہ حاکم نے دوسری بار اسے دیکھا، وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے، شاید اچھا ہی تھا، کہاں آنکھیں ملائی جاتی۔ کئی لمحے وہ چپ چاپ اسے دیکھتے رہے، بغیر کچھ کہے، خاموشی سے، ایسے جیسے اس کی موجودگی محسوس کرنا چاہ رہے ہوں۔ کئی لمحے بعد آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، چند لمحے تھپکتے رہے، پھر ہاتھ ہٹا لیا۔ کتنے وقت بعد سر پہ آسمان آیا تھا۔ گھر چلتے ہیں۔ برسوں کے فاصلے تھے، یوں لمحے بھر میں ختم ہونا ناممکنات میں سے تھا، مگر اس کے اندر کی بیٹی چاہتی تھی وہ باپ کے گلے لگ کر دیکھے، وہ جو سرد گرم دیکھ آئی تھی اب ایک محفوظ آغوش دیکھے، لیکن وہ بغیر کچھ کہے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ زینیا کو غصہ بھی آیا، ہدک بھی محسوس ہوئی، اور دور کہیں محرومی بھی کچوکے لگانے لگی۔ اس شخص سے وہ آج تک موو آن نہیں کر سکی تھی، بے بسی تھی۔ آپ کا دماغ پوری طرح سے خراب ہو چکا ہے، میں جتنی کوشش کرتی ہوں آپ محفوظ رہیں، آپ اتنا ہی سانپوں کے بل میں ہاتھ دینے لگتے ہیں۔ باپ سے نہیں نمٹ سکی تو اس کی طرف مڑ کر وہ تیز لہجے میں کہہ رہی تھی، آپ کو میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ مجھے تمہاری رخصتی تمہارے باپ کے گھر سے چاہیے، اور معذرت مگر تمہارے ابا پہ مجھے ٹکے کا یقین نہیں ہے، میں وہاں بشر کی ذمہ داری پہ جا رہا ہوں۔ فکر کیوں کرتی ہو، میں ساتھ ہوں نا۔ شہیدوں میں نام لکھوانے کا بہت شوق ہے آپ کو، میری بات غور سے سنیں، ہم وہاں نہیں جا رہے کیونکہ وہ سب آپ کے خلاف ہیں، آپ کو مار دیں گے، آپ کو آخر کیا شوق چڑھا ہے چیزیں مشکل بنانے کا؟ ان کی آواز آگے آگے چلتے حاکم تک نہیں جا رہی تھی۔ تمہارے دادا اور میرے دادا کزنس تھے رائٹ، خاندان ایک ہی ہے ہمارا، پھر تمہیں کیوں لگتا ہے میں کم خبتی ہوں، کم شاطر ہوں یا پھر کم سازشی؟ یعنی آپ میری بات نہیں مانیں گے؟ یوں تو میں پیدائشی زن مرید ہوں، لیکن یہ یاد رکھو میں تمہارا شوہر ہوں، کچھ فیصلے میں کروں گا جو تمہیں ماننے ہوں گے، یہ یقین رکھو کہ میں تمہارا شوہر تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں، اور تمہیں بیوہ کرنے کا فی الحال کوئی شوق نہیں، اس لیے سب فکریں مجھ پہ چھوڑ دو۔ وہ مطمئن نہیں ہوئی مگر چپ رہی۔ کچھ چیزیں، کچھ معاملات تھے جن میں مہدی کمبیر اسلام آباد میں ملنے والا خیر خواہ نہیں، اس کا شوہر تھا۔ تعظیم تھی کہ احترام، وہ چپ کر جایا کرتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھے تھے، سامنے حاکم تھے اور ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ مہدی اور حاکم کے درمیان رسمی جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا، مگر انہوں نے براہ راست زینیا کی واپسی یا حویلی کے حالات پہ تبصرہ ان دونوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ مہدی کچھ دیر تک باہر دیکھتا رہا، پھر رخ زینیا کی طرف موڑ لیا۔ وہ شاید کسی اور خیال میں تھا، ماضی کا کوئی خیال جو اس کے ذہن پہ حاوی تھا۔ کچھ وقت پہلے تمہارے دادا تمہارے بھائی اور ابا کو اپنے گھر لے گئے تھے، اس کے بعد سے بشر کو نواب بنایا گیا، اور اب تمہارا بھائی بڑے بڑے فیصلے کرتا ہوا نظر آتا ہے، سیلیبریٹی یو نو۔
وہ اس کے حیران تاثرات بھانپتا اسے خبریں دے رہا تھا۔ براق کے ساتھ صحیح معنوں میں زیادتی ہوئی ہے، بیچارہ مجھے مروا کر تخت لینے آیا تھا، تمہارے دادا بھی صحیح کھیل گئے، صحیح ابلیس کے چیلے تھے۔ براق کے متعلق مہدی کو کافی عرصہ پہلے علم ہو گیا تھا، مگر ان دنوں وہ اتنا الجھا رہتا تھا کہ کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا۔ زینیا کو یہ سارا قصہ اس نے ڈھاکہ میں قیام کے وقت سنایا تھا۔ وہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ حیران نہیں ہوئی تھی۔ تمہیں عجیب نہیں لگ رہا براق تمہارا کزن نکل آیا، تمہارا فرسٹ کزن؟ ہاں حیران شاہد ہوں، لیکن اتنی کوئی بڑی بات نہیں۔ ظفر چچا کی ایک بیوی دبئی میں رہتی ہے، بالاج کے ابا نے بھی دوسری شادی کی تھی۔ میرے ابا کو موقع نہیں مل سکا، اور حاتم چچا کے بارے میں اتنا معلوم تھا کہ ان کی ایک بیوی اور بیٹا ہے، اس لیے زیادہ حیران نہیں ہوں۔ لیکن کیا وہ جانتا تھا میں کون ہوں؟ پہلے دن سے جانتا ہوگا، میں اسے ملتا نہیں اس لیے پتہ نہیں، مہدی نے کہا۔ لیکن میں ملوں گی، وہ فیصلہ کرتے ہوئے بولی۔ مہدی نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ سرکار بندے کی غیرت جاگ جانے کا خدشہ ہے۔ گاڑی کے ایک جھٹکا انہیں حال میں لے آیا۔ مہدی اب اسے کچھ نہیں کہہ رہا تھا، وہ بس راستے دیکھ رہا تھا جہاں بڑے بڑے گڑھے تھے، آس پاس کچے پکے مکان تھے۔ گاؤں کی یہ حالت ہے، کیسے نواب ہو تم لوگ؟ مہدی نے گاڑی چلاتے زخم پہ انگریزی میں چوٹ کی۔ اپنی دستار اتار کر تمہارے لوگوں کے سر پہ رکھ دیتے، مگر کیا کریں، تم لوگ لائق نہیں ہو۔ موقع دے کر دیکھو، ثبوت مل جائے گا کون کس چیز کے لائق ہے۔ ہمت اور جرأت ہے تو آؤ چھین کر دکھاؤ۔ تم کس بات پہ اکڑ رہے ہو؟ تم تو نواب بھی نہیں۔ میرا سالہ تو ہے نا۔ وہ تمہارا سالہ بعد میں، تم اس کے سالے پہلے ہو۔ میں نہیں مانتا۔ زیغم نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تمہارے ماننے کی پرواہ کسے ہے؟ میرے 3 بار ماننے سے میرے سالے کی بہن کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ شٹ اپ۔ ان دونوں کی ساری تکرار حاکم کی موجودگی کے باعث انگریزی میں ہوئی تھی۔ زینیا کی آنکھیں پنڈولم کی طرح گھومتی رہیں۔ ان دونوں میں دشمنی نما دوستی کب ہوئی، اور ابا اتنی دیر سے خاموش کیوں تھے؟ دونوں میں سے کسی کو جھڑکا کیوں نہیں؟ ابا اتنے شریف کب ہوئے؟ وہ ان گتھیوں میں الجھی رہ جاتی، مگر سچ شکر کے حویلی کا دروازہ آ گیا تھا۔ مہدی نے گہری سانس لی، زیغم کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا مگر چپ رہا۔ حویلی کو دیکھ کر زینیا کا سانس سینے میں کہیں اٹک گیا، ہتھیلیاں پسینے میں بھیگنے لگیں۔ وہ سانس روکے نگاہیں اٹھائے حویلی کو تک رہی تھی۔ اس کے جسم اور روح پہ آج بھی وہ داغ تھے جو اس حویلی والوں کے دیے ہوئے تھے۔ کیا وہ کبھی بھی انہیں معاف کر پائے گی؟ چلو اب ذرا میں اپنے سالوں سے نمٹ لوں۔ زینیا کے پاس سرگوشی کرتے وہ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ آس پاس لوگ ٹھہر کر انہیں دیکھنے لگے۔ گارڈز کے منہ حیرت سے کھلے تھے۔ دربان اپنی آنکھوں کو مسل کر کھولنا چاہتا تھا۔ مہدی کمبیر جس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا، وہ یقیناً نوابوں کی بڑی بیٹی تھی۔ لیکن وہ یہاں کیوں؟ کب؟ کیسے؟ جنگ عظیم سوئم شروع ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ حویلی کی قصوں کو ماضی میں دفنا کر ان تمام یادوں کو ایک بری یاد سمجھتے کسی سوانح عمر کی کتاب کے پنے کی طرح پلٹ کر وقت کی ساعتوں پہ مٹھی بھر ریت ڈال کر کہانی میں آگے بڑھاؤ تو شہر خاموشاں پہ رات اتر آئی تھی۔ بارشوں کی وجہ سے آج کل فضاؤں میں خنکی رہنے لگی تھی۔ موسم خاصا سرد ہو گیا تھا۔ کمبیر محل کے ڈائننگ ہال میں چمچ اور کانٹوں کے آپس میں ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میز پہ ڈھیر سارے لوازمات رکھے تھے جن کی خوشبو ہال میں پھیلی تھی۔ سربراہی کرسی پہ کیس براجمان تھا۔ اس کی دائیں طرف مقصود ویل چیئر پہ، گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی اور چہرے کے نقوش ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ میرا، انیسہ اور ایزل چپ چاپ کھانا کھا رہی تھیں۔ آج کل اس محل میں جھگڑے کی آواز بھی نہیں آتی تھی۔ چچا کے کھانے میں نمک دیکھا ہے تم نے میرا؟ یخنی میں ڈوبی روٹی کے ٹکڑے چمچ میں بھرتا انہیں کھلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ملازم پھر ملازم ہی ہوتا ہے، تم کم از کم کھانا تو اپنی نگرانی میں بنوا لیا کرو، سارا دن کیا کرتی ہو؟ وہ بغیر کسی کراہیت کے ان کے چہرے سے گرا ہوا کھانا رومال سے صاف کرتا اور اگلا نوالا اسی توجہ سے انہیں کھلانے لگتا۔ کیا آدمی تھا وہ! میرے بھی 1000 کام ہوتے ہیں، 2 بچوں کی ماں ہوں میں، تمہیں لگتا ہے کہ گھر کے ان کاموں کے لیے میرے پاس وقت ہے؟ وہ رکھائی سے بولی۔ عورتیں ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہیں، پھر اپنے لیے لے آؤ وہی، وہ اسی بے رخی سے بولی۔ کیس لب بھینچ کر رہ گیا۔ اسے واضح نظر آ رہا تھا میرا آج کل بری طرح الجھی ہوئی رہنے لگی ہے۔ محب اور اس کی طلاق ہو گئی تھی۔ 2 بچوں کے ساتھ ایک پہاڑ جیسی زندگی گزارنا، شاید یہی چیز اسے متنفر کیے ہوئے تھی۔ اوپر سے ایزل کی ہٹ دھرمی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ شاید میرا اپنی طلاق پہ پچھتا رہی تھی۔ کیس میرا سے نگاہیں ہٹا کر ایک بار پھر مقصود کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ دماغ کئی جگہ الجھا ہوا تھا۔ یوں ہی بے اختیار اسے کوئی احساس ہوا جس کے تحت اس نے نگاہیں اٹھا کر ڈائننگ ہال کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں پہلے کوئی آہٹ ہوئی۔ کیس کے دل جیسے جکڑا گیا۔ مہدی کے بولنے کی آواز آئی، اس کے ہاتھوں کی حرکت سست ہوئی اور پھر چوکھٹ پہ 2 لوگ نمودار ہوئے۔ کیس کمبیر کی ساری دنیا جل کر خاک ہو گئی۔ زینیا حاکم مہدی کمبیر کے شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ سنہری سفید ڈائننگ ہال میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ وہ بنا پلک جھپکے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، دل دھڑک رہا تھا اور نگاہیں ایک رخ پہ ساکت۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے با آواز بلند سلام کیا۔
ساری گردنیں اسی کی طرف مڑی تھیں۔ میرا کی گود میں بیٹھا میران اسے دیکھ کر کھلکھلا رہا تھا۔ ایزل کی نگاہوں میں سرد مہری اتر آئی تھی۔ میرا اور انیسہ متعجب لگتی تھیں۔ مجھے نہیں لگتا یہاں آنے کا یہ صحیح وقت تھا، زینیا نے سرگوشی کی۔ کمبیر محل میں ہم عید کو عاشورہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمارا ٹیلنٹ ہے یہ۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولتا ہوا آگے آیا۔ ان دونوں نے سفید رنگ پہنا تھا۔ زینیا کی کلائیوں میں سرخ چوڑیاں تھیں، چہرے پہ میک اپ بھی۔ کھانے کے درمیان مخل ہونے کے لیے معذرت، لیکن اگر انہیں یوں ہی ہمارے کمرے میں لے جاتا تو اچھا نہ لگتا۔ خاندان کی طرح ملنا ضروری تھا۔ وہ دونوں میز کے دائیں طرف کھڑے تھے، باقی سب بس انہیں دیکھ رہے تھے۔ حال میں سکوت تھا۔ انہیں آپ سب جانتے ہوں گے، زینیا حاکم میری بیوی۔ ہمارا نکاح چند مسائل کے درمیان ہوا، لیکن کچھ دن قبل ان کے گھر پہ ان کے والد اور بھائی کی موجودگی میں ہمارا نکاح دوبارہ ہو چکا ہے، تاکہ جن لوگوں کو علم نہیں تھا ان کے سامنے ایک اعلان ہو جائے۔ یہ میری بیوی ہے اور اب سے اسی گھر میں رہے گی میرے ساتھ۔ امید ہے آپ سب اس کا ویلکم بہت اچھے سے کریں گے۔ اس نے ایک بار بھی کیس کی طرف نہیں دیکھا تھا، اور کیس نے ایک لمحے کے لیے بھی زینیا کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ پہلو میں جو دھڑک رہا تھا وہی جل بھی رہا تھا۔ ان سے ملو زینیا، یہ میری بڑی بہن ہے میرا۔ وہ بشارے سے سب کا تعارف کروا رہا تھا۔ زینیا سر کے خم سے سلام کر رہی تھی۔ یہ اس کی بڑی بیٹی ایزل اور یہ چھوٹا بیٹا میران۔ یہ انیسہ ہے اور یہ میرے چچا مقصود۔ بختیار چچا کچھ عرصہ قبل فوت ہو گئے تھے۔ میز پہ اب ایک ہی شخص بچ گیا تھا جس کے کئی تعارف تھے، جس سے کئی تعلق تھے، مگر وہ سب ماضی کا حصہ تھا، حال مختلف تھا۔ حال میں اس کا ایک ہی تعارف تھا۔ یہ میری تایا کا بیٹا ہے، اب کہ اس نے ساکت بیٹھے کیس کمبیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیس زمان کمبیر، میرا بڑا کزن اور تمہارا جیٹھ۔ زینیا نے اس کی طرف نہیں دیکھا، مگر پہلو میں دل بے حد زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے کیس کی طرف سے کسی شدید رد عمل کا خطرہ لاحق تھا۔ وہ جلد از جلد منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی، بس اس کا شوہر یہ موت کا کھیل بند کرے، مگر وہ تو کیس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ان سے ملو کیس، یہ میری بیوی ہیں اور تمہاری بھابھی۔ اپنی بکواس بند رکھو، بالآخر کیس گمبھیر بولا تھا، بلکہ وہ غرایا تھا۔ اسے جہاں سے اٹھا کر لائے ہو وہیں چھوڑ کر آؤ، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تم یاد رکھو گے، اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ اس کی آواز آخر میں غراہٹ میں تبدیل ہوئی، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ مثلاً کیا کرو گے تم؟ بازو سینے پہ باندھ کر دلچسپی سے پوچھا۔ کیس متغیر ہوتی رنگت سے کرسی چھوڑ کر اٹھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں کون رہے گا کون نہیں یہ میں طے کروں گا، اور یہ لڑکی یہاں تمہاری بیوی کی حیثیت سے نہیں رہے گی، طلاق دے کر فارغ کرو اسے۔ میری یادداشت کے مطابق یہ گھر اور اس کی ملکیت میرے ابا کے نام تھی، پھر تم نے اسے قبضے سے چھڑوا کر اپنے نام کروا لیا، لیکن گھر نام ہو جانے سے تمہارا نہیں ہوا۔ یہ گھر اگر کسی کا ہے تو میرا، اس لیے اگر یہاں سے کوئی جا رہا ہے تو وہ میں نہیں ہوں۔ ہاں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو اس گھر کو چھوڑ سکتا ہے۔ اس نے اپنی بات ختم کر کے جنید کو آواز دی۔ مستعد ملازم تیزی سے باہر آیا۔ ہم دونوں کا کھانا کمرے میں لے آنا، اور جہاں آرا سے کہو تیسری منزل کا ماسٹر بیڈ روم صاف کروائے، کچن اور ڈرائنگ روم سیٹ کرے، ہم کل وہیں شفٹ ہوں گے۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے زینیا کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑی تھی، مگر اس کے چہرے سے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اداس ہے، پریشان یا پھر مضطرب۔ مجھے کسی انتہائی قدم کے لیے مجبور مت کرو مہدی، یہ نہ ہو کہ میں بھول جاؤں تم میرے بھائی ہو۔ اس بار کوئی بھی انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے یہ واقعی یاد رکھنا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ یہ گھر تمہارا ہو یا میرا، یہ عورت یہاں نہیں رہے گی۔ اس نے بمشکل خود پہ قابو پایا۔ کم از کم تم اسے یہاں سے نکالنے کی جرت نہیں رکھتے۔ میں کیا کرنے کی جرت رکھتا ہوں یہ بتاؤں؟ اس نے آگے بڑھ کر مہدی کا گریبان پکڑا اور اسے گردن سے پکڑ کر دروازے سے لگایا۔ بازو اس کی گردن پہ رکھے وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے سالم نکل جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ زینیا کے محبت کا یہ نظارہ دیکھ رہی تھی۔ جو میں کہوں گا اس گھر میں صرف اور صرف وہی ہوگا، تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ… اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے جب پستول کی نال اس کی گردن سے ٹکرائی۔ ڈائننگ ہال لمحوں کے اندر میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ کیس گمبھیر اپنی جگہ ساکن رہ گیا۔ اس نے بچپن سے لے کر اب تک کئی بار مہدی پہ ہاتھ اٹھایا تھا، وہ ہر دفعہ دھمکی دیتا اور خاموش رہ جاتا، مگر آج اس نے اپنے بھائی پہ پستول تانی تھی۔ وہ دوبارہ پیدا ہو کر آ جاتا تب بھی اتنا ہی بے یقین رہتا جتنا اس وقت تھا۔ مہدی کمپیر پہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی، وہ پیچھے ہوا۔ پستول کا لوہا اب بھی اس کی گردن سے ٹکرا رہا تھا۔ مہدی اب بھی سرد مہری اور لا تعلقی بھری ٹھنڈک لیے اسے تک رہا تھا، کیس جیسے سانس لینا ہی بھول گیا ہو۔ میں نے تمہیں کئی دفعہ سمجھایا کہ مجھ پہ دوبارہ ہاتھ مت اٹھانا، تم ہر بار اپنی حد پار کر دیتے ہو۔ تمہیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں خود پہ برداشت کر لیتا تھا، غلط کرتا تھا، لیکن میری بیوی پہ بات کرو گے تو برداشت نہیں کروں گا۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔
وہ اب تک بے سانس تھا، اس کے چہرے سے ہر رنگ غائب تھا۔ اس نے پستول نہیں چلائی تھی، مگر کیس کو لگا وہ قتل ہو چکا ہے۔ ریت کی مانند ہر تعلق اس کے ہاتھ سے نکل گیا، شامل اس میں مہدی بھی تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ اس کے گھر آنے والی عورت نہیں، میڈوسا تھی۔ اس نے سب پتھر کر دیا، کیس کا دل بھی۔ میں تمہارا بھائی ہوں، تم میرے ساتھ یہ رویہ رکھو گے؟ کیس کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ میں بھی تمہارا بھائی تھا، تم نے مجھے لگنے والی گولیوں پہ کھیل ترتیب دیا۔ میری تکلیف سے واقف ہوتے ہوئے تم نے کتنا عرصہ میری کوئی خبر نہیں رکھی۔ میری بیوی پہ مقدمے درج کروائے، جس نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی، تم نے اس کے ساتھ کاروبار چھوڑا۔ جب تم نے میری پرواہ نہیں کی تو اب میں کیوں کروں؟ وہ ماضی تھا، حال میں کچھ مختلف ہوگا، مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ اس نے اشارہ اپنی گردن کی طرف تھا۔ پستول کیس کی گردن سے ہٹ چکی تھی، مگر وہ ہنوز بے یقین تھا۔ تم کبھی بدل نہیں سکتے، لیکن میں بدل گیا ہوں، کیونکہ تمہارے ہاتھوں مزید ذلیل ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے۔ وہ چٹتی سی نگاہ اس پہ ڈال کر مڑا، زینیا کی طرف دیکھا جو دروازے سے لگ کر کھڑی تھی۔ وہ اس سارے وقت میں بس خاموش رہی تھی۔ تم اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی زینیا؟ اس نے لہجہ بلند رکھنے کی صحیح کی، مگر یہ اس سے نہیں ہوا۔ تم نے سوچا بھی ہے یہاں اگر تم نے کتنی غلطی کی ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں، اس کا تمہیں کوئی اندازہ بھی نہیں۔ وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ پھٹی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس وقت وہ اس سلطان کی مانند تھا جس کی رعایا اس کے خلاف تھی۔ وہ پلکیں جھپکائے سادگی سے اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں نہ جانے کیوں خوش فہمی ہے کہ میرے پاس اتنا وقت ہے جس میں میں تمہارے بارے میں سوچوں، تمہاری باتوں پہ عمل کروں اور تم سے خوف کھاؤں۔ میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ دنیا ادھر کی ادھر کر دو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی۔ مہدی بھی وہاں نہیں رکا تھا۔ کیس نے ان دونوں کو ایک ساتھ اس کے اپنے کمبیر محل میں قدم اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ وہ بس دیکھ ہی سکا۔ ہال سے زینے اور زینوں سے کمرے کے دروازے کے بند ہونے تک وہ چوکھٹ پہ کھڑا رہا۔ وہ اس کے سامنے کسی اور کے ساتھ گئی تھی؟ کیا وہ کبھی بھی اس تکلیف سے نکل سکتا تھا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ کمرہ کشادہ تھا، مگر زینیا کو یوں لگا جیسے ابھی اس کا دم گھٹ جائے گا۔ ریک پہ ڈھیر سارے سامان سیٹ تھے۔ اس تعداد میں اس کا جی چاہا فوراً آگے بڑھے اور اسے ترتیب میں لے آئے۔ دیوار پہ ایک طرف مہدی کی تصاویر تھیں جن میں وہ مختلف ممالک کی سیاحت کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بیڈ کی چادر مختلف رنگوں میں ڈھلی تھی، وہ ایک رنگ کی چادر بھی ڈال سکتا تھا۔ ڈریسنگ پہ کتنی ہی چیزیں بکھری پڑی تھیں، الماری کے پٹ کھلے تھے۔ دیوار پہ لٹکی پینٹنگ سیاہ سفید کا ایک مزمل سا آمیزہ تھی۔ لمحے کے اندر اندر پرفیکشنسٹ عورت نے نگاہیں چرا لینے پہ اکتفا کیا۔ شادی کے بعد محبت چونچلے بازی کے زمرے سے نکل آتی ہے، اور اس نے بھی زیر لب خود کو ویلکم ٹو پریکٹیکل لائف کہا تھا۔ کچھ اسپیشل کھانے تو بتاؤ، جنید بہت اچھا شیف ہے۔ وہ کوٹ اتار کر پلنگ پہ اچھالتے ہوئے بولا۔ کسی بھی چیز کا تکلف مت کرنا پلیز، جتنی جلدی یہاں ایڈجسٹ ہو جاؤ گی اتنا ہی آرام رہے گا۔ مجھے نہیں لگتا میں اس کمرے میں کبھی ایڈجسٹ ہو سکوں گی۔ لگی لپٹی اس نے پہلے کب رکھی تھی جو اب رکھتی؟ مہدی ٹھٹک کے مڑا۔ زینیا اسے نہیں دیکھ رہی تھی، چیزیں بہت بکھری ہوئی ہیں۔ یہ میری سٹائل کی سیٹنگ ہے۔ سیٹنگ ہے؟ اس نے مڑ کر دیکھا تو مہدی شاہ کی تاثر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اس کی پسندیدہ عورت تھی، لیکن یوں اس کی سیٹنگ پہ سوالیہ نشان اٹھانا بھلا کوئی اچھی بات تھی؟ ماسٹر بیڈ روم میں شفٹ ہوں گے تو زیادہ اچھی ہوگی، تو وہاں جا کر اپنی پسند سے کچھ چیزیں بدل لینا۔ وہ سیاہ تھا، اسے ایڈجسٹمنٹ کی عادت تھی، سو وہ کر لے گا۔ ویلکم ٹو پریکٹیکل لائف پارٹ 2۔ وہ پلنگ کے ایک طرف ٹک گئی۔ مہدی غسل خانے میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر تک پانی گرنے کی آواز آتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا تو سرمئی شرٹ کے ساتھ ہم رنگ ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ گیلے بال تولیے سے رگڑتے ہوئے وہ پلنگ کی طرف آیا تو زینیا ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ مہدی نے اسے ٹوکا نہیں، وہ وقت لے گی، اسے وقت دینا تھا۔ اس نے اسی کا ریموٹ اٹھا کر ٹھنڈک کم کر دی۔ وہ حویلی میں بھی یہی کیا کرتا تھا۔ بیوی صاحبہ کو کمرہ بے حد ٹھنڈا پسند تھا اور شوہر صاحب کو نارمل۔ کوئی بات نہیں، کچھ وہ برداشت کر رہا تھا، کچھ وہ کر لے گی۔ تھوڑی دیر بعد جنید ان کا کھانا دے کر گیا تو وہ دونوں صوفے پہ آ کر بیٹھے۔ زینیا ہنوز اس چادر میں ملبوس تھی جو وہ اپنے گھر سے پہن کر آئی تھی۔ یہ بھاری ہے، اسے بدل لو۔ پلیٹ میں چاول نکالتے اس نے دوپٹے کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں یہ ٹھیک ہے، میں کمفرٹیبل ہوں۔ اس نے چادر مزید اپنے گرد لپیٹ لی۔ مہدی نے گہری سانس لی، اپنی جگہ سے اٹھا اور الماری کی طرف بڑھا۔ مردانہ کپڑوں کے ساتھ کچھ زنانہ کپڑے بھی ٹنگے تھے، شاید وہ اس کے لیے خریداری کرتا رہا تھا۔ اس نے ایک سوٹ سے دوپٹہ نکالا اور اس کی طرف آیا۔ یہ مجھے دے دو یار، بھاری ہے، غیر آرام دہ رہو گی۔ دھیرے سے اس کے دوپٹے کی بکل کھولتے ہوئے اس نے ہلکا دوپٹہ اس کی طرف بڑھایا جسے زینیا نے کندھوں پہ پھیلایا۔ مہدی نے اس کے کھلے ہوئے بال کلپ لگا کر پیچھے باندھ دیے۔ ایزی ہو جاؤ، اس طرح تو تم مجھے پریشان کر رہی ہو۔ وہ اب اس کے دونوں پیر اٹھا کر اوپر کر رہا تھا۔ لمحوں کے اندر وہ اسے پرسکون کر چکا تھا۔ صوفے پہ غیر آرام دہ انداز میں ٹکی ہوئی وہ لڑکی اب بے حد آرام سے تھی۔
بالوں کو مضطرب سے انداز میں بار بار پیچھے کرتی اب وہ پہلے سے نارمل تھی۔ جنید کی ماں بھی اسی گھر میں کام کرتی تھیں، پھر ان کی وفات کے بعد ہم نے جنید کو رکھ لیا۔ کیا کھانا بناتا ہے! اس نے چاول پلیٹ میں ڈال کر زینیا کو پلیٹ تھمائی اور خود سامنے بیٹھنے کی بجائے باہر نکلنے کی راہ لی۔ میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں، تب تک تم کھانا کھا لو، پھر کہیں چائے پینے چلیں گے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے بڑے بھائی سے کچھ معاملات طے کرنے ہیں، بس وہیں جا رہا ہوں۔ تم فکر مت کیا کرو یار، ہم دونوں ٹھیک ہیں، ہمارا چلتا رہتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا ہم کوئی الگ گھر لے لیتے ہیں، لیکن آپ کو یہیں آنا تھا۔ آج کل آپ میری کوئی بات نہیں سنتے۔ وہ جاتے جاتے رک گیا، ٹھہر کے اسے دیکھا۔ کچھ باتیں تم نہیں سمجھ سکتی کیونکہ تمہیں اپنے ہی خاندان والوں نے آؤٹ کاسٹ نہیں سمجھا، لیکن میں جو سمجھ گیا ہوں اسے بہت جلدی تمہیں بھی سمجھاؤں گا، مجھ پہ یقین رکھو بس۔ زینیا متاثر نہیں بھی ہوئی تھی، مگر اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ مہدی باہر نکل گیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی، پہلی فرصت میں اسی کی رفتار بڑھائی، پھر الماری سے اپنے لیے ایک جوڑا نکال کر تازہ دم ہونے چلی گئی۔ 15 منٹ بعد وہ باہر آئی تو اس پہ کپ کپی طاری ہونے لگی۔ اے سی بند کرتے وہ واپس صوفے پہ آ کر بیٹھی اور اپنی پلیٹ اٹھا کر کھانا شروع کیا۔ ٹھنڈی چائے پینے والی کو ٹھنڈے کھانے سے کیا فرق پڑنا تھا؟ اسے اب احساس ہوا کہ مہدی جان بوجھ کر اسے اکیلا چھوڑ کر گیا ہے تاکہ وہ سکون سے کھانا کھا سکے۔ سمجھدار آدمی، کبھی کبھی اس پہ خواہ مخواہ پیار آ جاتا تھا۔ دوسری طرف کیس کمبیر کے کمرے کا دروازہ کھلا، وہ جو پلنگ کی پائنیتی کے قریب بیٹھا ٹانگیں جھلا رہا تھا، مہدی کو دیکھ اس نے دانتوں پہ دانت جما لیے۔ سرمئی لباس والا مرد آگے آیا، وہ دونوں ایک دوسرے کو جن نظروں سے دیکھ رہے تھے وہ نظریں ایک دوسرے کو ختم کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ وہ وقت گزر گیا جب آنکھوں میں کہیں نہ کہیں نرمی ہوا کرتی تھی، جب وہ کسی دوسرے ملک سے اس کے لیے سکے لایا کرتا تھا، جب وہ دونوں واقعی بھائی ہوا کرتے تھے۔ جو تم کر رہے ہو وہ بہت غلط ہے مہدی، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں مار دوں اور مجھے افسوس بھی نہ ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم نے مجھے اب تک کیوں نہیں مارا؟ وہ اس استاد کی طرح پوچھ رہا تھا جو خود دانا ہو۔ اس لیے نہیں کیونکہ تم بہت اچھے ہو، اس لیے بھی نہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور اس لیے بھی نہیں کہ تم زینیا کی نظروں میں مزید برے نہیں بننا چاہتے۔ وہ جھکا کاٹ تار نگاہیں ویسی رہیں۔ وجہ تمہارا باپ ہے، تم نے اگر اس دنیا میں کسی سے بے لوث محبت کی ہے تو وہ تمہارا باپ ہے، اور اس نے تم سے کہا تھا انس کی حفاظت کرنا، تم کرو گے نا؟ وہ ڈھیلا پڑ گیا، کندھوں پہ پڑا بوجھ سرکا، چہرے کا تناؤ کم ہوا۔ تم قیامت کے دن اپنے باپ کے آگے سرخرو رہنا چاہتے ہو، اس لیے تم مجھے مارنا نہیں چاہتے، لیکن اگر کبھی ارادہ بدل بھی جائے تو میں بس یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ جو پستول میں نے صرف تانی تھی میں اسے چلا بھی سکتا ہوں، کیونکہ آج کل زندگی سے بہت پیار ہو گیا ہے۔ وہ اپنے باپ کو نہیں بچا سکا تھا، یہ اس کی غلطی نہیں تھی، لیکن 18 سالہ بچے کے دماغ میں دنیا کے ہر شخص نے یہ بات بھر دی تھی کہ اگر وہ ہمت کرتا تو انہیں بچا سکتا تھا۔ کئی سال وہ انہیں نہ بچانے کی گلٹ میں رہا، مگر کئی سال اس نے ان کی خواہشات بچا کر کفارہ ادا کر لیا تھا۔ زینیا اگر کہتی تھی عبداللہ پرت در پرت کھلتا ہے تو کچھ غلط نہیں کہتی تھی۔ مہدی تم سب جانتے ہو جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، پھر بھی تم میری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہو۔ تم نے کیا کیا تھا یاد ہے؟ وہ اسی متنفر انداز میں بولا۔ تم نے اس عورت کو جیل بھیجا جو تمہارے ہی بھائی کی عزت تھی، تم نے اس پہ زمین تنگ کر دی، پھر تم اس کے پیچھے ڈھاکہ پہنچ گئے۔ وہ ڈرتی ہے تم سے اور لوگوں سے بات کرنے سے ڈرتی ہے۔ تم آدھی رات کو کالز کر کے اسے ہراساں کرتے رہے ہو، ایک بار بھی خیال آیا مجھ پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ میں آج آخری بار بتا رہا ہوں، میری بیوی سے دور رہو ورنہ اس کی حفاظت کے لیے اٹھایا گیا میرا قدم تمہاری جان لے جائے گا اور مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ مہدی کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی، تمہارے ساتھ ہرگز نہیں۔ کیس نے اس کی باقی تمام باتوں پہ لعنت بھیجتے ہوئے اپنے مقصد کی بات کہی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی دل پہ چھری پھیر رہا ہو۔ مہدی اثر لیے بغیر بولا، اگر کوئی اس گھر کو چھوڑے گا تو وہ میں نہیں ہوں۔ تم مجھے یہ گھر چھوڑنے کا کہہ رہے ہو؟ وہ سینے پہ انگلی رکھے بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ تمہارا فیصلہ ہے، مجھے تم سے اور تمہارے قیام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس زینیا سے دور رہو۔ سرد مہری سے کہتے ہوئے وہ جیسے آیا تھا اسی طرح باہر نکل گیا۔ کیس کئی لمحے سر کو ہاتھوں میں گرائے چپ چاپ وہیں بیٹھا رہا۔ جی چاہ رہا تھا ایک پستول لوڈ کرے، دونوں کو مارے اور پرسکون ہو جائے، لیکن اس نے اپنے ہاتھ دیکھے۔ کئی لمحے بس دیکھتا ہی رہا۔ یہاں پہلے ہی خون کے بڑے دھبے تھے، بڑے قتل تھے، اب اور نہیں۔ قتل حل تو نہیں تھا نا، یوں بھی تو قتل اسے گلٹ میں ڈال دیتے تھے۔ چند منٹ بعد وہ الماری سے کچھ کپڑے نکالتے ہوئے بستے میں ڈال رہا تھا۔ چہرہ خطرناک حد تک سپاٹ تھا۔ کمرہ اور کمبیر محل چھوڑتے ہوئے اس نے ایک بار بھی پلٹ کر اس کمرے کی طرف نہیں دیکھا تھا جہاں مہدی اور زینیا تھے۔ وہ دوری برداشت کر سکتا تھا، رقابت جان لیوا تھی۔ جیل کی ابری ہوئی اینٹوں والی دیواریں مضبوطی کا پتہ دیتی تھیں۔ قیدی بیزار چہرہ لیے بارش سے خوف زدہ ہو رہے تھے۔ اب انہیں کوٹڑیاں صاف کرنی پڑ جاتیں، اب کام بڑھ جانا تھا۔ یہ جیل تھی، یہاں بارش میں چائے اور پکوڑوں کی طلب نہیں ہوتی تھی۔
یہاں زندگی گھسیٹی جاتی تھی۔ جیل کی زندگی سے نگاہیں چراتے ہوئے ملاقاتی حصے کی طرف آؤ تو دو لوگ ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے، آمنے سامنے۔ سیاہ لباس میں بھیگا ہوا آدمی یاسیت سے اسے تک رہا تھا، جس نے اس کے لیے کیا کیا بازیاں کھیل ڈالی تھیں۔ درمیان میں شیشہ تھا اور دونوں نے ہاتھ لمبا کر کے فون تھام رکھا تھا۔ کیسی ہو حبیب؟ شیشے کے پار لڑکی ساکن سی اسے تک رہی تھی۔ اس کا روشن چہرہ مرجھایا ہوا تھا، پیشانی پہ سلوٹیں تھیں، بال الجھے بکھرے تھے۔ مجھے لگا میں آپ کو یاد ہی نہیں رہی۔ اس ساری دنیا میں تم واحد مخلص تھیں، کیس تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ میں حدیبیہ نواز نے کچھ کہنا چاہا مگر گلے میں آنسوؤں کا کوئی گولا اٹک گیا۔ کیسے آپ؟ سوال میں یاسیت تھی، اذیت تھی کہ درد تھا، اندازہ مشکل تھا۔ کہہ دوں بالکل تمہاری طرح، اس گناہ کے لیے جو میں نے کیا ہی نہیں۔ محبت مرہم سے میرا جرم کب بنی حبیب؟ جب آپ نے خود کو چھوڑ کر اسے چنا۔ کتنا غلط کر دیا نا؟ صحیح کہتی ہو، محبت کرنی تھی اور میں نے جھک مار دی۔ وہ ہنسا مگر ہنس نہ سکا، اندر کہیں دل میں کوئی درد اٹھا تھا، بے تحاشا، بے وقت۔ کوئی سویٹ، کوئی ہوٹل، کوئی گھر، کوئی مینشن، کوئی ولا ایسا نہیں تھا جو اسے قیصم جیسا سکون دیتا۔ اس عمارت کی چھت سے سارا اسلام آباد نظر آتا تھا، یہ اونچائی، یہ بلندی، یہاں وہ اوپر تھا، باقی ساری دنیا نیچے۔ وہ اپنا گھر چھوڑ آیا تھا کیونکہ اسے کسی اور کے ساتھ دیکھنا مشکل تھا، اور یہاں آ کر جو مل رہا تھا وہ گاڈ کمپلیکس کے مارے انسان کا علاج تھا۔ یوں نہیں تھا کہ ان گزرے برسوں میں وہ اسے بھول گیا تھا، مگر یہ بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ ہر شے تیاگ کر اس کا جوگ لے کر بیٹھ جائے۔ اس کے اندر ایک عاشق تھا مگر اس کے اندر قیس کمبیر بھی تھا، وہ جس نے قیصم بنایا تھا۔ شہر کو دیکھتے ہوئے اس کا موبائل تھرتھرایا، پینٹ کی جیب سے موبائل نکالتے ہوئے اس نے کال کا جواب اسبات میں دیتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ کہو لقمان وسیم۔ سر، حدیبیہ نواز کا معاملہ مزید لٹکایا جانا مشکل ہو گیا ہے۔ اب تو ڈاکٹرز نے بھی کہہ دیا کہ انہیں کوئی ذہنی عارضہ نہیں، اس تاریخ پر فیصلہ آ جائے گا۔ معذرت مگر وہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا۔ حدیبیہ کے قتل قبول کر لینے اور انیسہ کے معاف نہ کر دینے کے بعد قیس نے ذہنی عارضے والا پینترا استعمال کیا تھا اور اب وہ بھی ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ مقابل وکیل خرید لو۔ اس وکیل کی جیبیں مہدی کمبیر بھرتا ہے سر، وہ نہیں بکے گا۔ جج خریدو، ایماندار آدمی ہے، خاندان کی دھمکی دو۔ دے کر دیکھ لیا، وکیل کے پیچھے کمبیر صاحب نظر آتے ہیں اور جج کے آگے پیچھے خدا۔ پہلے کا کوئی حل پھر بھی ہے مگر جج کے پیچھے نہ جائیں سر، یہ جیسے تنبیہ تھی۔ مقتول کے واحد خاندان کی معافی، کیا اب یہ کام کرے گا؟ مشکل ہے، ہر راہ بند، ہر فرار مسرود۔ وہ چند لمحوں کے لیے جیسے تہی دست ہو گیا تھا، پھر لمحے کے 1000ویں حصے میں کوئی خیال آیا جو پلک چپکنے جتنی تیزی سے فیصلہ بنا اور آنکھ چپکنے جتنے وقت میں اٹل حکم۔ قانون خرید لو۔ وہ اتنے آرام سے بولا جیسے کہیں کسی بازار سے پھل خریدنے کی بات کی ہو۔ جیل میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ اس کے اسپاٹ چہرے پہ ایک لمحے کو کوئی تاثر سا آیا تھا، ماتھے پہ پسینے کی ننھی بوندیں بھی، آگ اسے اب بھی ڈراتی تھی۔ تمام قیدیوں کو جس وقت باہر لے جایا جا رہا تھا اسی وقت حدیبیہ نواز نے آگ کی طرف دوڑ لگائی۔ چونکہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا تو اسے آگ خطرناک لگنے کی بجائے کھیل لگی اور پھر وہ آگ میں جل کر مر گئی۔ لاش شناخت کے قابل نہیں رہی اور ڈی این اے ٹیسٹ سے ثابت ہو گیا کہ وہ حدیبیہ تھی اور اب مر چکی ہے۔ پیسہ لگتا ہے لگاؤ، تعلقات لگتے ہیں لگاؤ، لیکن مجھے وہ انسان سلاخوں کے باہر چاہیے جو اس ساری دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ مخلص ہے۔ دوسری طرف لقمان کہنا چاہتا تھا حدیبیہ وہ پہلی انسان تھی، لقمان آخری ہوگا، مگر اس کا باز لفاظی پہ یقین کہاں رکھتا تھا۔ آگ ضروری ہے سر؟ بہت ضروری۔ اس نے اپنا سینہ مسلا، یہیں کہیں جلن بھی تو ہوئی تھی۔ ساری عمر اس سے بری یادیں رہیں، اب کچھ بھی اچھا ہونا چاہیے ورنہ اسے مجھ سے شکوہ رہ جائے گا، تمہاری طرح۔ اس کے آخری 2 لفظوں پہ لقمان ساکت رہ گیا تھا۔ تم غلط جگہ کوشش کر رہے تھے، اس کی جگہ لینا چاہتے تھے جو میرے برے وقتوں کی ساتھی تھی اور اچھے کی گواہ۔ کوئی مختلف کوشش کرو یار۔ وہ آج ایسے کہہ رہا تھا جیسے دونوں کی بہت گہری دوستی رہی ہو۔ لقمان چند لمحے کسی تابیداری کسی کیفیت سے فون ہاتھ میں پکڑے کھڑا رہا، یہاں تک کہ کال کٹ گئی۔ قیس کمبیر دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے شہر کی روشنیاں دیکھے گیا۔ دل کی تاریکی کے، حزن اور رنج کے قصے پھر سہی۔ کمبیر محل میں گزرنے والے پہلے 2 دن مزمل رہے۔ قیس گھر میں نہیں تھا، میرا لیے دیے رہتی، ملازم مگر اس کے آنے سے خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ مہدی کے ساتھ اوپری منزل کے ماسٹر بیڈ روم میں منتقل ہو گئی تھی اور پورے 2 دن یہی کمرہ اس کی کل کائنات رہا۔ مگر آج مہدی نے اس سے کچھ بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ چائے کے 2 کپ لیے وہ کمرے میں آیا تو حسب توقع زینیا کو پلنگ کے ایک کونے پہ ٹکے ہوئے پایا۔ ہاتھ میں ریموٹ لیے وہ چینل بدلتی نظر آ رہی تھی۔ دوپٹے کی بکل مارے بالوں کو سختی سے لپیٹے وہ اب بھی اس کمرے میں ایک مہمان لگ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا تم یہاں کر اتنی غیر آرام دہ ہو جاؤ گی۔ پتہ ہوتا تو؟ اس نے ریموٹ ایک طرف رکھا۔
تمہیں گھر داماد بننے کو ترجیح دیتا، کم از کم وہاں تم مسکراتی تھیں، بولتی تھیں، یہاں تم بیٹھ کے کونے کو اپنا گھر بنا کر بیٹھی ہو۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھا، چائے کا ٹرے درمیان میں رکھا۔ کم از کم وہاں سے نکلنے کی جلدی مجھے نہیں تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے۔ اسی وقت تو یہ کمرہ گھر لگتا تھا جب مہدی کی آواز یہاں گونجتی تھی۔ اس کے سامان یہاں وہاں بکھرے رہتے تھے۔ اس کے ہونے سے مکان گھر تھا۔ کاش سارے نواب مجھے دل سے قبول کرتے، میں تو وہاں سے واپس ہی نہ آتا۔ بعض دفعہ تو ہم بھی سب کچھ قبول نہیں کر پاتے۔ چائے کا کپ اٹھاتے وہ ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی، مگر ماضی کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھنے پہ اسے معلوم ہوا یہ جملہ اتنا بھی عام نہیں تھا۔ مہدی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے ہلکا سا دبایا، پھر مستحکم لہجے میں اسے کچھ بتایا، کچھ بے حد خاص۔ جو انسان پرانی باتیں بھول کر آگے نہیں بڑھتا وہ کسی دلدل میں پھنس کر رہ جاتا ہے، لیکن میں خوش ہوں کہ تم آگے بڑھائیں۔ وہ ایک انسان تھا، تم نے اسے انسان ہونے کا مارجن دیا، اچھا کیا۔ حویلی کے اس دروازے سے ان دونوں کی بہت سی یادیں جڑی تھیں۔ کئی بار اس نے اسکول سے آتے وقت یہ دروازہ اپنے بڑے بھائی کی معیت میں پار کیا تھا۔ کئی بار وہ چوری چھپے اسی دروازے سے باغ کی طرف بھاگ نکلے تھے۔ کبھی یہاں سے ہنستے ہوئے کسی تقریب کو گئے تھے اور کبھی روتے ہوئے کسی محبوب دوست رشتہ دار کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے تھے۔ حویلی کے گیٹ کے اس پار بشر حاکم نواب کھڑا تھا، مہنگا لباس، جسم سے اٹھتی خوشبوئیں، صحت مند خوشحال مرد۔ زینیا نے اپنے قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ اس وقت اسے کوئی مہدی کمبیر، کوئی قیس، کوئی حاکم یاد نہیں تھا۔ اس کے سامنے بشر تھا، اس کا بھائی، پہلا سہارا، پہلا دوست اور پہلا رازدار۔ مجھے لگا تھا اب میں ساری زندگی تمہارے ہاتھ کی بد ذائقہ چائے پینے سے محروم ہو گیا ہوں، وہ ہنس کر بولا، حالانکہ کمبخت کی آنکھوں میں پانی تھا۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ میں اس زندگی میں تمہاری بیوی کو جلنے کے مزید موقع فراہم کروں گی۔ اس کا لہجہ گیلا تھا، وہی رہا۔ بشر کتنے ہی لمحے آزردگی سے اسے دیکھتا رہا۔ زینیا نے کتنے ہی منٹ بس اسے محسوس کرنے میں کاٹ دیے۔ بہت دیر بعد وہ بہت محبت سے اسے گلے لگا رہا تھا، اس لڑکی کو جو اس کا اپنا خون تھی۔ اسے پرواہ نہیں رہی اس کے آس پاس اس کی کتنی چچا زاد کھڑی تھیں، کتنی ملازمائیں تھیں، اس کی بہن کا شوہر تھا یا گھر کے اندر جاتا اس کا باپ، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ دونوں بچوں کی طرح رو رہے تھے، پھر ایک دوسرے کو تسلی دیتے اور پھر رونے لگ جاتے۔ وہ جس طرح واپس آئی تھی، بشر حاکم پہ کرم کیا گیا تھا۔ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا، میں پاگل ہو گیا تھا، میں بس خود کو الزام دیتا رہا تھا۔ ادا، تم نے مجھے خود سے اتنا دور کیا، مجھے کتنا دکھ ہوا تھا تم جانتے بھی نہیں۔ تم مجھ سے رابطہ کر سکتے تھے، میں نے کتنی بار وحید سے کہا تھا، میں نے۔ اس کی ہچکی بن گئی، اس کی قمیض کو مٹھیوں میں دبوچے وہ ہچکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی۔ عقب میں کھڑا مہدی چپ چاپ کھڑا تھا، اپنے بھائی کو دیکھ کر اس کی یہ حالت تھی، اور یہ وہی عورت تھی جو یہاں نہ آنے کے مشورے دے رہی تھی۔ وہ عورت تھی حفاظت کے بند باندھ رہی تھی، اور وہ مرد تھا جو حفاظت کے انتظام کر کے اسے یہاں لے آیا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے اس کی بیوی غیر محفوظ رہے تو تف ہے اس پہ۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں حویلی کی اوپری منزل پہ بنے ایک کمرے میں تھے۔ بشر زینیا کے سامنے بیٹھا تھا، گردن ندامت سے جھکی تھی، چوڑے کندھے ڈھیلے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں مہدی بھی تھا۔ اسے اپنا آپ یہاں سخت عجیب لگ رہا تھا، لیکن باہر جانے پہ بھی اسے کوئی خاص پروٹوکول نہیں ملنا تھا۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ شروع میں مجھے تم پہ بہت غصہ آیا تھا کیونکہ تم مجھ سے جھوٹ بولتی رہیں، پھر سب ٹھیک ہو گیا، لیکن کچھ ٹھیک نہیں بھی تھا۔ زینیا نے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے پچھلی باتیں نہیں دہرانی، اس وقت ہم یہاں ہیں، ساتھ ہیں، تم میرے لیے لڑ آئے ہو، یہی بہت ہے، بہت زیادہ ہے، بھول جاؤ سب۔ بشر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ جو مرتی تھی، معاف نہیں کرتی تھی، وہ اتنی آسانی سے سب بھول جانے کا کہہ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی کہانی میں آگے بڑھ چکی تھی، بہتر ہو چکی تھی، انائیں اور ضدیں چھوڑ آئی تھی؟ جواب ہاں میں آیا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے شکوہ ہے، میں وہاں تمہیں اکیلا چھوڑ کر گیا، لیکن تم اکیلی نہیں تھی، تمہارے ساتھ تم تھیں۔ وہ گھر کے باقی افراد سے نہیں ملی تھی۔ آمنہ بیگم ساتھ والے گاؤں سے کہیں تعزیت کے لیے گئی تھیں۔ کون چھٹیوں میں آ رہی تھی مگر ابھی تک پہنچی نہیں تھی۔ رات اتر آئی تھی۔ حویلی کی خاموشی غیر معمولی تھی۔ مہدی کمبیر زینیا حاکم کے قدموں کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ آپ مجھے یہاں لائے، میں نے آپ کی بات مانی، اب آپ کو یہاں سے جانا ہے۔ میں ہی کیوں ہر بات مانتی جاؤں؟ تم کیا چاہتی ہو میں یہاں گھر داماد بن کر رہوں؟ برا لگتا ہے یار، میرا اپنا گھر ہے، وہ بھی اسی گاؤں میں، پھر میں وہاں جانے کے بجائے سسرال میں رک جاؤں؟ عجیب باتیں کر رہی ہو۔ زینیا نے نفی میں سر ہلایا۔ مہدی محسوس کر سکتا تھا وہ خوف زدہ ہے اور اسی لیے اسے جانے نہیں دے رہی فی الحال، لیکن اسے شے دینا اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنے جیسا تھا۔ وہ اٹھا اور اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھا۔ زندگی پہ صرف ایک ذات قادر ہے، اس لیے یہ فکر چھوڑ دو کہ کوئی تمہیں یا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تمہیں ڈھاکہ سے اسلام آباد لے جاتا، میرا کیا جاتا؟ تمہارے تم پہ دھبے تھے جو تمہیں برے لگتے تھے، انہیں اتارنے یہاں آیا ہوں۔ ہم یہاں سے تب جائیں گے جب تمہارے ابا اور بھائی باہمی رضامندی سے تمہیں میرے ساتھ بھیجیں گے۔
ساری دنیا میں یہ ہمارے نکاح کا اعلان ہوگا، وہ دونوں تمہارے وارث ہیں، ان کا حق ہے تم پہ۔ اور اگر ابا راضی نہ ہوئے تو کیا آپ مجھے یہاں چھوڑ کر جائیں گے؟ وہ سلگی تو تھی۔ نہیں، پھر میں غیرت کو سلا کر گھر داماد بننا چاہوں گا۔ میں تمہیں اس زندگی میں تو نہیں چھوڑ سکتا، ناممکن۔ زہر لگ رہے ہو، کھا کر مرنا مت، ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا۔ وہ اپنے سابقہ خوشگوار انداز میں بولا۔ زینیا کی تشفی نہ ہوئی مگر وہ اسے روک نہیں سکی۔ سچ یہ تھا کہ وہ جو مزمل پن اسے پہلے محسوس ہوتا رہا تھا اب کم ہو گیا تھا۔ ہاں، اب اشتیاق تھا، اسے اپنی ماں اور بہن سے ملنا تھا، ڈھیر ساری باتیں کرنی تھی۔ یہ سب باتیں اس کے دل میں تھیں، اس کے پہلو میں بیٹھا شخص بغیر کہے ہر بات سمجھ رہا تھا۔ شاید اس لیے مرد عورت سے افضل ہے، وہ بس سوچ سکی۔ ویسے ہمارا لانگ ڈسٹنس ہونے والا ہے، اس نے زینیا کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ سرکار کے شوق سلامت، ملاقاتیں اور بہت۔ وہ اس انداز سے بولی کہ مہدی ہنس پڑا، وہ بھی ہلکا سا مسکرائی۔ کچھ وہ اس کے رنگ میں ڈھل چکا تھا، کچھ وہ اس کے رنگ میں رنگ رہی تھی۔ محبت جادو کر رہی تھی۔ میں تمہیں مس کروں گا۔ ایک ہی رات کی بات ہے، ایک رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں جانتی ہو؟ اب ہے نا، رکھیں سارا حساب کتاب۔ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ فی الحال سمجھ نہیں آ رہی، اگر ناراض ہوں تو زیادہ دیر نہیں رہوں گی، اور اگر نہیں ہوں تو شاید تھوڑی دیر میں ہو جاؤں۔ اس نے بیگ تیار کر کے اسے تھمایا۔ مہدی نرمی سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہارے ابا سے بات ہوئی ہے میری، کل کچھ لوگوں کو بلوا کر دعوت رکھی ہے اور اسی میں ہمارا نکاح دوبارہ ہوگا۔ دوبارہ کیوں؟ تمہارے ابا کی خواہش ہے، سارے خاندان کے سامنے مجھے دامادی میں لینا چاہتے ہیں، اور ویسے بھی وارث ہیں تمہارے، ان کی موجودگی میں نکاح ہوگا تو بہترین ہے۔ نئی زندگی شروع کریں گے تو کم از کم تمہارے ابا کی رضامندی ہونی چاہیے۔ وہ جواب میں کچھ سخت سست کہہ رہی تھی، شاید خفا بھی ہو رہی تھی۔ مہدی چپ چاپ سن رہا تھا۔ بیوی بولتی رہے، کرنی آخر اس نے اپنی ہی تھی۔ تم سب سے اچھی تب لگتی ہو جب اپنی غلطیاں مان لیتی ہو، اور اس سارے برے فیز میں اگر تمہارے ساتھ کچھ بھی بہت اچھا ہوا ہے تو وہ یہی ہے کہ تم نے اپنی غلطیاں ماننا شروع کر دی ہیں۔ پہلے میں تم سے بس محبت کرتا تھا، اب میں تمہیں اڈور کرتا ہوں۔ رات گہری ہو گئی تھی، وہ اپنے بستر پہ لیٹی نیند میں غرق تھی جب اسے اپنے قریب کسی کے سسکنے کی آواز آئی۔ وہ نیند میں تھی، آواز کی سمت کا اندازہ نہیں کر سکی، مگر اسے اپنے کمر کے گرد کسی کے بازو کا حصار محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ یہ ہاتھ، یہ لمس، یہ گھٹی گھٹی سسکیاں، وہ انہیں بہت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ جب جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی تھی وہ اسی طرح اپنے بہن کے ساتھ لگ کر روتی تھی۔ اس کے ساتھ لیٹا وجود اس کی بہن کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا۔ زینیا نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو تھپکا، کچھ آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہوئے۔ اپنی جگہ لیٹے وہ دونوں اگلے کئی منٹ روتی رہیں، بغیر کچھ کہے، بغیر سنے، بے آواز، بے تحاشا۔ صبح کی پہلی پھو پھوٹی جب زینیا آنکھیں رگڑتی اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، کونج کا چہرہ اب بھی گیلا تھا۔ اسے اٹھا کر اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے اس نے کونج کا چہرہ صاف کیا۔ گلے شکوے، گزرے وقت کے قصے فی الحال نہیں چھیڑے گئے۔ کچھ وقت بعد وہ دونوں بالکنی میں بیٹھی تھیں۔ یہاں سے نیچے لان کا سارا منظر صاف نظر آ رہا تھا، جہاں زیغم کرسی پہ آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ گیلی متورم آنکھوں والی دونوں لڑکیاں اسی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اب بھی رابطہ ہے؟ زینیا نے اس کی نظروں کی تقلید میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 3 سال ہو گئے، کوئی رابطہ نہیں۔ کونج نے اسے نگاہیں ہٹا کر زینیا کو دیکھا۔ اس کا چہرہ پہلے کی طرح بے حد گورا نہیں رہا تھا، بال اب بمشکل کندھوں کو چھوتے تھے۔ مجھے تمہارے لمبے بال بہت پسند تھے، واپس بڑے ہو جائیں گے، ان کی گروتھ بہت اچھی ہے۔ تم بتاؤ تمہارے بال اتنے سلکی کیسے ہوئے؟ چہرہ بھی چمک رہا ہے۔ 2 لڑکیاں مل کر بیٹھیں اور چہرہ بال کپڑوں میں بات نہ ہو، یہ تو ناممکن ہے۔ زیادہ کچھ نہیں، بس آج کل خیال رکھنے لگی ہوں۔ اور شادی کا کیا قصہ ہے؟ پھپھو کہتی نہیں؟ کونج نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا، ایک گھونٹ بھرا، پھر زینیا کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا ڈگری ختم ہو جائے، لیکن پھپھو کو جلدی ہے، 2 بار آ چکی ہیں، حالانکہ زیغم کو بھی فی الحال کوئی نوکری نہیں ملی۔ وہ کن چکروں میں ہے؟ زینیا نے اپنے پیر آرام دہ انداز میں اس کی گود میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے تو اسے باہر جانا تھا، پھر ارادہ بدل دیا۔ نوکری اس کے اخراجات پورے نہیں کر سکتی اور کاروبار کرنے کا سرمایہ نہیں تھا۔ پھر بشر نے دادا سے بات کر کے اسے اس کی ماں کا حصہ دلوایا۔ اب جناب اپنا شو روم کھول رہے ہیں، میں اسے سمجھ نہیں سکتی، خواب بہت بڑے ہیں اس کے بارے میں بات کرتی ہوئے جو سکون اس کے چہرے پہ تھا اسے زینیا نے رشک سے دیکھا۔ اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں ڈگمگانے والی لڑکی اگر کسی انسان کی طرف سے پرسکون تھی تو وہ زیغم یوسف میر تھا۔ میں نے تمہارے معاملات کو ہمیشہ ہلکا لیا، اور جب حل کیا تو اپنے طریقے سے کیا۔ تم ایک عام انسان تھیں، اس سے زیادہ کیا کر سکتی تھیں؟ اسے یہ معذرت اچھی لگی، مگر وہ اس کے قصور گنوانے نہیں بیٹھی، مظلومیت کے رونے نہیں روئے۔ پھر بھی مجھے تمہارے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کافی بار میں نے تصحیح نہیں، تذلیل کی، وقت نہیں دیا، بس احسان کیا، بڑی غلطیاں ہو گئیں۔ آئی ایم سوری، یہ 3 لفظ بہن بھائیوں کے سامنے بولتے ہوئے موت ہی آتی ہے، مگر انسان انہیں ساری دنیا کی وضاحتیں دے دے گا، وہ بھی دے رہی تھی۔ جانے دو نا یار، اب بہت وقت گزر گیا ہے، کوئی اور بات کرو۔ اس نے بات ہوا میں اڑاتے ہوئے دوبارہ نیچے دیکھا، وہ اب وہیں سو گیا تھا۔
تم اس کے ساتھ رہ لو گی؟ زینیا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ اس خپتی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ رہنا مشکل ہے۔ وہ بھی زینیا کے ساتھ مسکرائی۔ جو بھی ہو، ہے تو ہینسم۔ وہ دل کھول کر مسکرا رہی تھی۔ آئی اگری۔ معصوم بھی۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اگری۔ شادی کے بعد میں تو اس پہ سمپی کرتی رہ جاؤں گی۔ وہ ہنستے ہوئے یقین اور سرشاری سے بولی۔ زینیا اس کے ساتھ ہنس پڑی۔ دنیا کی ساری آسائشات ایک طرف، مگر اپنے خاندان اور ان سے ایک اچھا تعلق ایک طرف۔ اس نے جس شے سے خود کو محروم کرنے کی ٹھانی تھی، مہدی اسے انہی رشتوں کے بہت قریب لے آیا تھا۔ زندگی یکدم کوئی بونس پیکج بن گئی تھی۔ اس نے گھور کر مہدی کو دیکھا۔ پرانی خصلتوں کی بات آ ہی گئی ہے تو اب ذرا آپ کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ بشر کو یہ سارے مشورے آپ نے دیے تھے نا؟ کون سے مشورے؟ اس نے معصومیت کی ہر حد پار کرتے ہوئے پوچھا۔ اوہ پلیز بنے مت، میں آپ سے واقف ہوں۔ زینیا نے آنکھیں گھمائیں۔ حویلی میں تو جو قیامت آئی سو آئی، فساد ہوا، بندوقیں اٹھیں، فتوے جاری ہوئے اور بشر کے ایک گھر چھوڑنے کی دھمکی پہ سارا طوفان تھم گیا۔ ظفر اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر حویلی سے کوئٹہ روانہ ہو گئی۔ بقول ان کے جب تک یہ لڑکی اس گھر میں ہے وہ یہاں نہیں رہ سکتے۔ جیسے ان کے جانے سے کار دنیا نے رک جانا تھا۔ حاتم کی اولاد اور بیوی البتہ خاموش رہے، ان کے داماد بھی چپ سادھ رہے۔ بس ایک عالم نواب تھے جن کا غیظ و غضب کسی صورت کم نہیں ہوا تھا، سو انہوں نے بشر کی پیشی بلوا لی۔ جرکا کہا میں آج ایک دوسرے کے سامنے دادا اور ان کا محبوب پوتا تھا، خاندان کی واحد اولاد نرینہ۔ جانتے ہو بشر، اس دنیا میں دولت چلی جائے تو واپس آ سکتی ہے، گھر چلا جائے دوسرا لیا جا سکتا ہے، لیکن گھر سے باہر نکلی ہوئی عورت کو دوبارہ گھر میں نہیں لیا جا سکتا۔ غیرت ہر جذبے پہ بھاری ہے، ہر دولت سے قیمتی۔ روشن کمرے میں بھی بشر کو ان کا چہرہ دھندلا لگا، جھوٹی غیرت کی دھند میں اٹا ہوا دھندلا چہرہ۔ تمہیں ہم نے سب دیا، عزت، دولت، محبت، لیکن آج ہمیں لگتا ہے ہم تمہیں ترکے میں غیرت نہیں دے سکے۔ یہ تم نے کیا کر دیا بشر؟ تعصف، ملال، ملامت کیا نہیں تھا ان کے لہجے میں۔ بشر ان کے قریب آ کر بیٹھا، ان کے بوڑھے جھری زدہ ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا۔ غیرت یہ نہیں کہتی کہ گھر کی عورت غلطی کرے تو اسے گھر سے باہر پھینک دو، عورت بدکاری کرے تو اسے درے مار مار کے ختم کر دینا چاہیے۔ میری بہن نے نکاح کیا اور یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ بدکار پہ 3 گواہ لائے جاتے ہیں، آپ لائیں 3 گواہ اور مجھے یقین ہے آپ نہیں لا سکیں گے۔ اس نے زندگی کے 23 سال میرے سامنے گزارے ہیں، میں نے اس کے کردار میں کوئی کھوٹ نہیں دیکھا۔ صرف اس لیے کہ اس پہ حالات تنگ ہوئے میں اسے گھر سے باہر پھینکا ہوں، یہ غیرت ہے تو میں اس دنیا کا سب سے بے غیرت آدمی ہوں۔ عالم نے اس کا ہاتھ جھٹکا، یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ چاہے عورت بے قصور ہو، لیکن اگر اس کی وجہ سے مرد کو ذلیل ہونا پڑے تو ایسی عورت کا ٹھکانہ قبر ہوتی ہے۔ وہ میری بہن ہے، میں اسے نہیں مار سکتا۔ تو پھر مجھ سے سیکھو۔ انہوں نے بشر کے کندھوں پہ اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جمائے۔ میں نے اپنی ہی بیوی کو اپنے انہی ہاتھوں سے مارا اور میرے ہاتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لڑکھڑائے، کیونکہ میں غیرت مند ہوں۔ بشر کو اپنے کندھوں پہ اپنے شفیق دادا کا لمس کسی پھن والے سانپ کے جسم کی طرح محسوس ہوا۔ ڈھیر ساری روشنی میں جو چہرہ اسے نظر آیا وہ ایک مردار کا تھا۔ وہ عورت میرے معاملات میں آ رہی تھی، وہ غیرت پہ دھبا تھی۔ میری بہادری دیکھو بشر، میں نے اس عورت پہ بھی رحم نہیں کھایا جس نے موت کے منہ میں جا کر مجھے 8 اولادیں تھیں، اور تم ایک بہن کے لیے خاندان، عزت، غیرت، ساکھ ہر شے تیاگ رہے ہو۔ بشر ان کے سامنے ضرور بیٹھا تھا، مگر اس کے جسم سے سانس نکل چکا تھا۔ دنیا اس کے سر پہ گول گول چکر کھا رہی تھی۔ کیا کھویا تھا؟ کوئی اس سے پوچھتا۔ وہ بے یقینی کی آخری سیڑھی پہ تھا، یہاں سے گر جانا ایسے تھا جیسے زندگی کی ہر بازی ہار دینا۔ وہ اس وقت وہاں سے اٹھ آیا تھا، بے کلی، بے بسی، رنج اس کے دل کو جکڑ رہا تھا۔ اس راز کو اپنے سینے میں رکھے اس نے کس طرح زینیا کو تسلی دی تھی، یہ وہی جانتا تھا۔ کیسے حاکم سے آنکھیں ملائی تھیں، یہ بھی وہی جانتا تھا۔ علم کا یہ ڈھیر سارا بوجھ وہ اپنے سینے پہ نہیں رکھ سکا، اور ایک روشن صبح میں اس نے اپنے قدم اس طرف بڑھائے جہاں جانا نوابوں کی شان کے خلاف تھا۔ کمبیر حویلی کے باہر کھڑے بشر حاکم کو دیکھ کر مہدی متعجب تھا یا مطمئن اس کے چہرے سے نظر نہیں آیا۔ میں نے جو کیا اس کو چھوڑو، فی الحال تو مجھے یہ بتاؤ میری ساس مجھ سے اتنی مطمئن کیسے تھی؟ تم نے انہیں کیا بتایا؟ وہ صفائی سے بات بدل گیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، ان کا اپنا خون جوش میں آ رہا تھا، بھتیجے جو ٹھہرے آپ۔ تم جل رہی ہو؟ اگر ایسی محبتوں کا مظاہرہ آپ میرے ابا کے ساتھ کرتے تب کہا جا سکتا تھا۔ معذرت، مگر ان کو دیکھ کر کسی نے ذہن میں محبت کا میم بھی نہیں آ سکتا۔ محبت کا میم دماغ میں نہیں دل میں آتا ہے، اور وہ دل کم از کم میرا نہیں۔ وہ کافی دیر سے ان کے آنسو اپنے کندھے پہ گرتے ہوئے محسوس کر سکتی تھی، لیکن آج اس نے اپنی ماں کو رونے سے نہیں روکا۔ ان کی گود میں لیٹی وہ کبھی اپنی ماں کے ہاتھ چومتی، کبھی انہیں آنکھوں سے لگا لیتی۔ اماں اسے بے حس کہا کرتی تھیں، اب ان کی بڑی بیٹی حساس ہو گئی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم اتنے سالوں میں ماں کو ایک فون کر لو،
ایک میں تھی جو ساری ساری رات رو کر گزار دیتی تھی، تمہاری بات کسی سے کرتے ہوئے بھی ڈرتی تھی۔ انہوں نے جھک کر اس کا کندھا چوما اور ایک بار پھر رو پڑی۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے یہی شغل جاری تھا۔ میں تجھے بڑا یاد کرتی رہی ہوں، کئی بار۔ وہ بولتے بولتے رک گئیں، دل بھر آیا۔ کئی بار دل کرتا تھا ہاتھ اٹھا کر عبداللہ کو بددعائیں دوں، کم بخت نے مجھ سے میری اولاد کو دور کر دیا۔ زینیا نے جت لیٹتے ہوئے انہیں دیکھا تھا۔ عبداللہ کی واحد حامی اس کی پشت پناہی چھوڑ رہی تھی۔ حیرت لازم تھی۔ تم خوش تو ہو نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ انس تمہیں یہاں کیوں چھوڑ کر گیا ہے؟ کیا ناراض ہے؟ وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوتا اماں، ہوتا ہے تو منانا جانتی ہوں میں۔ پھر بھی شوہر کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، دھیان رکھا کرو اس کی ضروریات کا، اس کی خوشی کا، اور اس کے قدموں میں بیٹھ جانا، جو وہ کہے وہ کرنا۔ اس نے اپنی ماں کی بات کاٹی۔ آمنہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ ان سب کے درمیان خود کو مت بھولنا، یہ مت سوچنا کہ تم پس منظر میں چلی گئی ہو۔ وہ اول ہے تو تمہارا آپ غیر ضروری نہیں۔ آج تو زینیا پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں غلط فیصلے کیے، لیکن وہ میرے فیصلے تھے، تم مختلف فیصلے کرنا، تم مجھ جیسی مت بننا۔ اور اگر اس کے بعد بھی میری شادی نہیں چل سکی تو؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تو کیا؟ وقت رہتی بھی علیحدہ ہو جانا۔ طلاق دھبا ہوتی ہے اماں۔ تمہارے جسم میں پڑنے والی شوہر کی مار بھی تو دھبا اور زخم ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ وجود نہیں رکھتی۔ زینیا خاموش رہ گئی۔ وہ ہر دفعہ کی طرح ماں سے لڑنا چاہتی تھی، ان کے غلط فیصلوں پہ ان کی جرح کرنا چاہتی تھی، اپنے ٹراماز کا حساب ان سے لینا چاہتی تھی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ وقت اور حالات نے اس کے دل میں احساس ڈال دیا تھا۔ وہ اب انسانوں کو مارجن دینے لگی تھی، ان سے بات بات پہ لڑنا چھوڑ چکی تھی، لوگوں کو ان کے غلط فیصلوں پہ ذلیل کرنا چھوڑ چکی تھی۔ میں دوسری آمنہ بیگم نہیں بنوں گی، اس نے دل ہی دل میں عہد کیا۔ تمہیں نہیں لگتا تم نے ایک جگہ غلطی کر دی؟ بات بدلنے کی کوشش مت کریں، مجھے صاف صاف بتائیں یہ سارے کارنامے آپ کے ہیں نا؟ وہ گھوم پھر کر اسی بات پہ واپس آئی۔ مہدی مسکراتے ہوئے اس کے سامنے صوفے کے ہتھے پہ لیٹ گیا، مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھو میں نے بہت کوشش کی، لیکن کہانی میں ویلنس کو سزا نہ ملے تو مزہ کہاں آتا ہے؟ وہ میرے دادا ہیں، زیادہ دکھ ہو رہا ہے تو باہر نکال آئے انہیں، ویسے ہیں نہیں تھے۔ زینیا نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں تو اپنے شوہر کے اسکل سے خوش ہونا چاہیے تھا۔ وہ بدمزہ ہوا۔ حویلی میں آج مہمانوں کی بہتات تھی۔ شہر کے معززین اس دعوت میں مدعو تھے۔ نکاح کو 2 گھنٹے گزر گئے تھے، گو کہ اس نکاح میں گھر کے صرف 3 مرد شریک ہوئے تھے، بشر، حاکم اور زیغم، مگر وہ مان اور اعتماد، عزت اور روب جو زینیا کو ملا تھا، یہ تو کب سے مطلوب تھا اور اسے علم ہی نہیں ہو سکا۔ حویلی کی لان میں پچھلی طرف مرد حضرات جمع تھے۔ نکاح ہوئے گھنٹہ بھر ہو گیا تھا، اب کھانا کھل گیا تھا۔ اس وقت میزوں پہ بیٹھے امراء کھانے کے نام پہ کھانا چکھ رہے تھے۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس، روایتی جوتے پیروں میں ڈالے، سسر صاحب کی طرف سے ملی برانڈڈ گھڑی کلائی میں سجائے وہ ایک طرف بیٹھا تھا۔ لوگ اسے مل کر جا رہے تھے، سلامتی، دعائیں، مبارکباد، ہر طرف یہی شور تھا۔ بتیسی قابو میں نہیں آ رہی، ایسا بھی کیا کارنامہ انجام دیا تم نے؟ زغم اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کلس کر بولا۔ اس کی بھی شادی کی عمر تھی، لیکن اس کے سسر کو وہ نظر کب آ رہا تھا؟ مجھے لگتا ہے تمہاری آنکھوں کا مسئلہ ہے، ورنہ میں تو مسکرایا بھی نہیں۔ شکر کرو میرے نانا اس وقت یہاں ہے نہیں، ورنہ تم مسکرانے لائق بھی نہ رہتے۔ دادا کو نکال لاؤ، حویلی کے اندر بیٹھے بیٹھے پگھل جائیں گے۔ فکر مت کرو، تمہارے لیے وہ گلیشیئر ہی رہیں گے۔ موم کی ڈلی تو تمہارے لیے بھی نہیں ہے، پھر کون ہے ان کا میلٹنگ پوائنٹ؟ مہدی نے مڑ کے اسے دیکھا، آنکھوں میں سوال تھے۔ ان کی محبوبہ بشر حاکم، وہ تنک کر بولا۔ اس کی باری پہ ایسے آنکھیں بند کر لیتے ہیں جیسے دیکھا ہی نہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے بشر کو دوسری شادی کے مشورے دے رہے تھے، ادھر مجھ غریب کی ایک شادی نہیں کروا رہے۔ تمہاری گمشدہ بیوی بھی مل گئی، اور ایک میں ہوں، ایک حویلی میں رہتے ہوئے میری ایک عدد شادی نہیں کروائی جا رہی۔ تمہاری منگیتر ابھی پڑھ رہی ہے، میں نے کون سا اس کے نوٹ چوری کرنے نے؟ بے روزگاروں کے لیے شادی جیسی سہولت غیر موزوں ہے۔ شادی کرنے کے لیے مجھے برج خلیفہ تعمیر کرنا پڑے گا؟ مہدی نے سر جھٹکا۔ اتنی تمہاری اوقات ہی نہیں۔ ابھی زیغم جواب میں سخت سست کچھ کہتا کہ داخلی دروازے سے پولیس اندر داخل ہوئی، بھاری نفری، بوٹوں کی چاپ، ڈھیر سارے لوگ رائفل اٹھائے ہوئے، سپاہی۔ مہدی انہیں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ زیغم کے چہرے کا رنگ اڑ سا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ پلاٹ ٹویسٹ۔ سینے پہ بازو باندھے مہدی کمپیر جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، برقی کمکموں کی روشنی سے پرے، لوگوں کے شور و غول سے بہت دور۔ وقت میں پیچھے جاؤ تو یونس رحمان کمبیر کی حویلی میں مہدی کمبیر کے کمرے میں بشر ایک طرف صوفے پہ بیٹھا تھا، ٹانگیں اس طرح بھی کیفیت میں جھلاتے ہوئے اس کے چہرے کی رنگت اڑی اڑی تھی۔ بشر نے اس کے ہاتھ سے پانی لیا اور ایک ہی جھٹکے میں سارا پانی پی گیا۔ اس کی رنگت لٹھے کی مانند سفید پڑ رہی تھی۔ تمہارا مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ یہ کہ اس آدمی نے تمہاری دادی کا قتل کیا، یا پھر یہ کہ اس نے اعتراف کیا؟ وہ بشر کے سامنے آ کر بیٹھا اور لبوں پہ مٹھی جما لی۔
میرا مسئلہ میری گدی ہے، مجرم کو سزا اس لیے نہ ملے کہ وہ میرے دادا ہیں؟ تو پھر دے دو سزا۔ انہوں نے مجھے ایک چھوٹے سے دکان سے اٹھا کر اس سارے علاقے کا نواب بنا دیا۔ میں جو مہینے کا خرچ سوچ سمجھ کر کیا کرتا تھا، اب لاکھوں روپے بغیر سوچے سمجھے اڑا دیتا ہوں۔ اس انسان نے میری زندگی جنت بنائی ہے، میں کس طرح اسے جہنم واصل کروں؟ وہ روایت کا ٹھیکیدار تمہیں سنہرے پنجرے میں قید کر چکا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ اعتراف تمہارے باپ کے سامنے کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تمہارے آگے انہوں نے تخت نامی ہڈی پھینکی ہے اور اب تم اس سے رخ نہیں موڑ سکتے۔ یاد رکھو، تمہیں جو دیا ہے اللہ نے دیا ہے، تمہیں کسی نے نواب نہیں بنایا۔ یہ سب اللہ کا کام ہے۔ آج دنیا کا سوچ کر اگر اسے معاف کر دو گے یا نگاہیں چراؤ گے تو اگلے جہان میں خدا کے سامنے گردن کیسے اٹھا سکو گے؟ یہ زندگی عارضی ہے، 60 سال بعد دائمی زندگی کا کیا ہوگا؟ بشر ہنوز ہونٹ چبا رہا تھا۔ اتنی بڑی آزمائش! میں کیا کر سکتا ہوں؟ سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ تھانے کی ہوا کھلواؤ بڑے صاحب کو، کم از کم دنیا کو علم تو ہو اس نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ کیا فائدہ، 2 دن کے اندر اندر وہ باہر آ جائیں گے۔ یہاں قانون کا کاف بھی نہیں، ذلت کا زال تو ہے۔ اور انہی چمکتی آنکھوں سے بولا، چاہے 24 گھنٹوں کے اندر باہر آ جائیں، تمہارا فرض پورا ہو جائے گا، مقتول کو انصاف ملے گا، ان تمام لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھے گا جو غیرت کے نام پہ قتل کرتے وقت ہچکچاتے نہیں۔ بشر اس سمے تذبذب کا شکار تھا، مگر حال میں وہ مطمئن تھا۔ کئی سال پہلے جب اس کے باپ کو سویلی سے بے دخل کیا گیا تھا، وہ تب بھی اسی طرح مطمئن تھا۔ مجرم محض مجرم ہوتا ہے، کسی کا بھائی، باپ یا دادا نہیں ہوتا۔ اگلے کئی لمحات سلو موشن میں ہوئے۔ پولیس اہلکار اندر سے عالم نواب کو گرفتار کیے باہر لے کر جا رہے تھے۔ وہ چیخ رہے تھے، غیظ و غضب سے کچھ کہہ رہے تھے، کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ خود پہ مقدمہ درج کروانے والے کا نام پوچھ رہا تھا۔ جواب میں جو نام انہیں سننے کو ملا تھا وہ ساکت رہ گئے۔ پلٹ کے اسے ایک نظر دیکھا، اس کے کندھے آج بھی اسی طرح چوڑے تھے، نگاہیں ویسی ہی ذہین۔ ان کی دوسری نگاہ حاکم کی طرف اٹھی تھی جو نہایت بے یقین تھے۔ عالم نواب وہ جنگھارے تھے جس میں مخالفین کے ہتھیار ان کا اپنا عطیہ تھے۔ تمہیں افسوس ہو رہا ہے اس بات کا کہ انہوں نے اپنے لیے ایک غلط انجام چن لیا؟ اس نے گردن جھکا دی۔ مہدی چند لمحے خاموش رہا۔ میں نے بتایا تھا مجھے مصلحتیں سمجھ نہیں آتی، آر یا پار۔ اس نے زینیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہلکا سا دبایا۔ زینیا گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ سمجھ گئی ہوں، اور یہ بھی سمجھ گئی ہوں کہ آپ کا آر یا پار بہت اوفینسو ہوتا ہے، یادگار بھی۔ اس نے مسکرا کر گنوایا۔ یونس رحمان کی حویلی میں آج چراغاں تھا۔ بھاری لباس میں ملبوس زینیا اپنا سارا زیور ڈریسنگ میز پہ رکھ آئی تھی۔ ہاں، لباس اس نے اب تک نہیں بدلا تھا۔ اپنی زندگی کے اس اہم موقع پہ اپنے ہی دادا کی گرفتاری نے اسے کچھ بوجھل کیا تھا، مگر اندر کہیں سکون بھی تھا۔ جس عورت نے آدھی زندگی اپنے بیٹے اور اس کی اولاد کے نام کر دی، اب وہ اولاد اسی کے قتل کو معاف کر دے؟ ناممکن۔ آسمان پہ چاند آج روشن تھا۔ چھت پہ چاند کی نقرئی روشنی، جس میں دراز قد لڑکی کا سراپا معمول سے زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ چائے کے 2 بڑے بڑے مگ بھاپ اڑا رہے تھے۔ مجھ سے ناراض ہو تو کہہ دو، یہ خاموشی والا ٹریٹمنٹ کیوں دے رہی ہو؟ سفید لباس والا مرد لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وقت کیسے کیسے کھیل کھیلتا ہے نا۔ جس حویلی میں عبداللہ زمان کے ساتھ آنے کی خواہش اسے کئی برس رہی، آج اسی حویلی میں وہ مہدی کمبیر کی بیوی بن کر آئی تھی اور خوش تھی۔ مجھے آپ سے ناراض کیوں ہونا تھا؟ وہ ہنوز آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ تمہیں لگتا ہوگا یہ سارے کارنامے میرے ہیں، کہتے ساتھ اس نے ٹانگیں موڑے پہ رکھ دیں۔ مجھے لگتا نہیں ہے، مجھے یقین ہے اس سارے قصے میں آپ کا ہاتھ ضرور ہے۔ کبھی تو اپنے شوہر کو اشتہاری ملزمان کی فہرست سے نکال لیا کرو۔ اس نے ایک ہاتھ سے زینیا کے چہرے پہ آتے بال پیچھے کیے۔ میں کوشش کر بھی لوں، اگلے دن آپ نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دینا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی موجودگی پہ شک ہو جاتا ہے۔ وہ آسمان پہ تابناک چاند کو دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس کے دائیں رخ پہ بیٹھا مہدی اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ لمحہ کسی مصور کی مصوری کے لیے پرفیکٹ تھا۔ اگر یہ سب میں نے کروایا تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، ہماری رخصتی یادگار بنا دی میں نے۔ ٹرامیٹک، زینیا نے تصحیح کی۔ لوگ، موسیقی، دعوت، یہ تو سب کی شادی میں ہوتا ہے۔ پولیس، گرفتاری، پھڈا، یہ تو کسی کسی کی شادی میں ہوتا ہے۔ تمہیں چاہیے مجھے سرا ہو۔ زینیا نے آسمان سے نگاہیں ہٹا کر اپنی ہتھیلیوں پہ جما لی۔ مہدی کا پکا رنگ، نقش و نگار ہتھیلیوں کو مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ مہدی نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میرا نام لکھوایا ہے؟ اشتیاق سے پوچھا۔ ڈھونڈ سکتے ہیں تو ڈھونڈ لیں۔ مہدی نے اس کی ہتھیلی پہ بنی ٹکی کو غور سے دیکھا۔ سادہ سی ڈیزائن تھی، وہاں سے کچھ لکھا نظر نہ آیا۔ اس نے ہتھیلی پلٹی اور ایک بار پھر تلاش میں مصروف ہوا۔ اس طرح تلاش کریں گے تو اس صدی میں نہیں ملے گا۔ وہ اس کی الٹ پلٹ سے محظوظ ہوئی، نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ تم نے میرا نام لکھا ہے یا کسی خفیہ ایجنسی کا راز؟ وہ جھنجھلایا، پھر یکدم ٹھہر گیا۔ زینیا کی انگلیوں کے درمیان اسے سرخ سا دھبا نظر آیا اور اب وہ مسکراتے ہوئے اس کی 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ بنا رہا تھا۔ پھر بیچ والی انگلی اور پھر چھوٹی انگلی، اس کا نام کچھ الگ ترتیب سے لکھا تھا
انگلیوں کے درمیان ٹکڑا ٹکڑا حرف حرف، میم، ہے، دال، یہ الگ الگ کر کے لکھا گیا تھا، ایسے کہ اگر انگلیاں بند ہوں تو اس سے کچھ نظر نہ آئے۔ وہ ہنس پڑا جیسے محظوظ ہوا ہو۔ میں کیوں بھول گیا کہ تم زینیا حاکم ہو، اس سیارے کا سب سے ریئر پیس۔ اس نے جھک کر زینیا کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، لبوں پہ ہنوز مسکراہٹ تھی۔ میں نے تمہیں رخصتی کا تحفہ تو دیا ہی نہیں۔ نکاح کبھی؟ زینیا نے گنوایا، اب کہ مہدی مزید گہرا مسکرایا، مشکوک مسکراہٹ۔ میں نے تمہیں ہمارے نکاح کا تحفہ 3 سال پہلے دے دیا تھا اور کافی مہنگا تھا۔ اس نے کہتے ساتھ اپنا موبائل کھولا اور کچھ ڈھونڈنے لگا۔ زینیا نے نکاح گھما کر دیکھا تو وہ موبائل پہ کوئی مسز کمبیر نامی ایک فولڈر کھول رہا تھا۔ پھر کافی دیر تک اس میں مغز ماری کرتے رہنے کے بعد اس نے ایک تصویر کھولی جس میں زینیا نے ہمنگ برڈ کا لاکٹ پہن رکھا تھا اور وہ ہنس رہی تھی۔ 3 سال پہلے والا چہرہ اور موجودہ چہرہ، اس میں فرق تھا، لیکن وہ اس تصویر کو بس دیکھتی رہی۔ یہ رہا تمہارا تحفہ۔ اس نے انگلی سے لاکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ زینیا الجھ کر تصویر کو دیکھے گئی۔ یہ تو آپ نے اسپین کی لوکل مارکیٹ سے لیا تھا نا؟ 2500 روپے پاکستانی ہے نا؟ یہ مہنگا کیسے ہوا؟ بالکل، لیکن یہ دیکھو۔ اس نے پرندے کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک موتی جوڑا تھا۔ یہ ہیرا ہے، میں نے یہ خریدنے کے بعد لگوایا تھا۔ زینیا دنگ رہ گئی، اس کا دھیان کبھی اس طرف گیا ہی نہیں تھا۔ یہ ہیرا کافی قیمتی تھا، لیکن حق مہر پھر بھی کچھ رقم کم تھی، اس لیے میں نے چین بدل کر سفید سونے کی چین بنوا لی۔ او گاڈ، میں نے تو غور ہی نہیں کیا تھا۔ تم ان دنوں مجھ پہ غور نہیں کیا کرتی تھی، لیکن یہ تو آپ نے نکاح کے کچھ مہینے بعد دیا تھا، اور ان دنوں آپ کو مجھ سے کوئی محبت بھی نہیں تھی۔ وہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا، افسوس کرتی تو وہ بھی کم، کیونکہ یہ لاکٹ اس نے ہاسٹل کے کمرے میں چھوڑ دیا تھا۔ محبت نہ بھی ہو، تم سے نکاح ہوا تھا، اور پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا تھا تمہارے لیے ہر وہ کام کروں جو تمہیں خوش کرے۔ ذمہ داریوں سے ڈرتا تھا میں، لیکن تمہاری ذمہ داری پسند تھی۔ مسائل سے گھبراتا تھا، لیکن تم میرا پسندیدہ مسئلہ تھی۔ عجیب تھی تم، لیکن تم سے زیادہ عجیب میں تھا جو ہر بار تمہارے پیچھے آ جاتا تھا۔ اس کی نگاہیں ہنوز زینیا کے چہرے پہ ٹکی تھیں۔ تم ہمیشہ سے اگر اچھی نہیں لگی تو بری بھی نہیں لگی۔ میں ساری زندگی تم سے محبت کر سکتا ہوں، ساری زندگی تمہیں دیکھ سکتا ہوں، بغیر تھکے، بغیر بور ہوئے۔ جتنی محبت تم سے میں کرتا ہوں اتنی کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ اب تک مبہوت سی موبائل اسکرین کو تک رہی تھی جسے اب مہدی بجھا رہا تھا۔ میں جیلس ہو رہا ہوں، مجھے دیکھو بس۔ زینیا نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ یہ لاکٹ تو کھو گیا۔ اس وقت مہدی کو اس پہ پیار آیا۔ میں نیا لا دوں گا سرکار۔ لیکن وہ ویسا نہیں ہوگا، وہ رنجیدہ ہوئی۔ اور کرو میری ناقدری، آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ ان دنوں میں وہ مرد نہیں تھا جس کی ایفرٹس تمہیں اچھی لگتی، لیکن آپ پھر بھی کرتے رہے۔ اب میں ٹھہرا پیدائشی زن مرید، بگڑا ہوا رئیس سادہ جس کے پاس خرچ کرنے کو بہت پیسہ تھا، ایک عدد حسین بیوی بھی تھی اور دل بھی تھا۔ وہ بات کو مزاح کا رنگ دینا چاہ رہا تھا، لیکن زینیا کی آنکھیں نم ہوئیں، وہ اسے تشکر سے دیکھ رہی تھی، ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ یار اب ایسے نہ دیکھو، سر چڑھ جاؤں گا میں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ مجھے آپ سے ہر دن نئے سرے سے محبت ہو رہی ہے، اٹس اسکیری۔ وہ اپنے اندر کی منفی عورت کو آج بھی ابدی نیند نہیں سلا سکی تھی۔ مجھے ایسے نہ دیکھیں، وہ اس کی نگاہوں سے بے بس ہوئی۔ آپ میری عادتیں بگاڑ دیں گے۔ مہدی نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا اور چاندنی میں نہائی اس لڑکی کو دیکھا۔ سب کہہ سکتی ہو، بس وہ 3 لفظ نہیں جنہیں سننے کو میرے کان ترس گئے۔ چائے پی لیں، وہ انہی نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اسی پل مہدی کا فون تھرتھرایا۔ کوئی جواب دینے کا ارادہ فی الحال ملتوی نہ کرتے ہوئے اس نے فون اٹھایا اور اسے سامنے سے جو اطلاع ملی وہ اسے ایک لمحے کے لیے ساکن کر گئی۔ گمبھیر خاموشی میں اسپیکر سے نکلتی اس آواز کو زینیا حاکم نے بھی سنا تھا۔ عالم نواب نے کانسٹیبل سے بندوق چھین کر خود کو شوٹ کر لیا ہے اور وہ موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئے۔ چاند کی روشنی ماتم میں بچھنے والی چاندنیوں جیسی ہو گئی تھی، سفید، کوری سفید۔ واللہ میں نے بس مشورہ دیا تھا، مجھے کیا پتا تھا تمہارا بھائی فوراً عمل کرے گا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ وہ درست کام کرنے میں دیر نہیں لگاتا، اس کے لہجے میں بھائی کے لیے محبت تھی۔ تم کیوں دیر کر رہی ہو؟ تمہیں نہیں لگتا درست وقت گزرا جا رہا ہے؟ اس کا اشارہ جس سمت تھا زینیا جانتی تھی، اس کی مسکراہٹ بجھ گئی۔ ابا اور میرے درمیان تعلقات اس حد تک ہی درست ہو سکتے ہیں، یہ کوئی ڈرامہ یا فلم نہیں ہے جس میں باپ آخر میں ساری غلطیاں مان لے یا پھر بیٹی محبت بھری تقریریں باپ پہ اثر انداز ہونے لگیں گی۔ پھر یہ کیا ہے؟ حقیقت، زینیا کا یک لفظی جواب۔ مہدی چند لمحے کچھ بول نہیں سکا۔ عالم نواب کی خودکشی کے واقعے کو 3 روز گزر گئے تھے۔ محبوب پوتے کو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ پوتے کو گھر سے نکالنے کی جرأت ختم تھی اور جیل جیسی ذلت سے بچ کر انہوں نے وہ موت چنی جو کبھی نہ ختم ہونے والی اذیت تھی۔ بشر کو چچاؤں سے خوب ملامت ملی، برادری والوں نے کئی ٹھپے لگائے، لیکن وہ ڈٹا رہا۔ اندر سے وہ لرز کر رہ گیا تھا، لیکن وہ روایات کے نام پہ اس عورت کا قتل نہیں معاف کر سکتا تھا جس نے اسے ماں کی طرح پالا۔
حاکم نواب پورے 3 دن اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے تھے، نہ کسی میں اتنی جرأت ہوئی کہ ان سے کوئی بات کر پاتا۔ آمنہ بیگم ویسے ہی ان کے غصے سے خائف تھیں۔ بشر شرمندہ، کونز کا باپ کے ساتھ ہمدردی اور محبت والا تعلق رہا ہی نہیں تھا، اور پیچھے بچ گئی وہ جس نے دعوے کیے تھے کہ وہ اس شخص کی محبت سے دل کو خالی کر چکی ہے۔ لیکن محبتیں جڑ سے اکھاڑ لینا اگر آسان امر ہوتا تو ہر بیمار محبت شفایاب ہوتا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ہلکی سی چیر کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر خاموشی اور تنہائی تھی۔ وہ ٹانگیں لٹکائے، گردن سیدھی کیے بیڈ پہ بیٹھ کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ زینیا کتنے ہی لمحے دروازے پہ جمی کھڑی رہی۔ باہر مہمان آ رہے ہیں، آپ کی ضرورت ہے ابا۔ وہ جواب میں کچھ نہیں بولے، بس خاموش رہے۔ زینیا چند لمحے خاموش رہی اور ایک بار پھر انہیں پکارا، آپ نے کتنے دنوں سے ٹھیک سے نہیں کھایا، شوگر لو ہو جائے گی۔ وہ اب بھی چپ رہے۔ زینیا نے تفکر سے انہیں دیکھا، وہ کمزور ہو گئے تھے، ماند ہونے لگا تھا، عمر ڈھل گئی تھی، اور ہاتھ کیا آیا، خاک بھی نہیں۔ کیا وہ انہیں یوں ہی چھوڑ دے؟ دل نے اس خیال کی تردید کی۔ ابا، کس اذیت، امید، فکر سے انہیں پکارا، بس وہی جانتی تھی۔ حاکم کے کندھے بھی اختیار جھک گئے۔ خود کو سنبھالیں، آنے والوں نے جانا ہی ہوتا ہے۔ میرے گھر میں میرے ہوتے ہوئے اس آدمی نے میری ماں کو مارا۔ بہت دیر بعد حاکم نواب کی شکستہ آواز کمرے کے در و دیوار سے ٹکرائی۔ میں خود کو مضبوط سمجھتا رہا، میں تو خود کو حاکم سمجھتا رہا، اور کوئی میرے ہوتے ہوئے میری ماں کی جان لے گیا۔ میں اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں اتنا کم ہمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ کوئی انسان کسی کی ماں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے حاکم کو بچوں کی طرح روتے تڑپ کر سوال کرتے ہوئے دیکھا۔ زینیا کی نگاہوں میں زخمی سا تاثر تھا۔ وہ اس آدمی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ بتاؤ، کوئی کسی کی ماں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ذلت، وہ بچوں کے سامنے دی جانے والی گالیاں، خاندان کے تانے، صورت پہ ہونے والی لان تان، کوئی کسی کی ماں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے خود سے شرم آ رہی ہے، غصہ آ رہا ہے۔ مجھے کوئی باپ اس حد تک کیسے گر سکتا ہے؟ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی میری ماں کو کیسے مار سکتا ہے؟ اور مجھے اس مارنے والے سے نفرت کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کے الفاظ بے ربط تھے، لیکن وہ تکلیف سانجھی تھی۔ زینیا حاکم نے ہوش سنبھالتے ہوئی اس تکلیف کو محسوس کیا تھا۔ وہ چاہتی تو انہیں ان کے قصور گنوا سکتی تھی، چاہتی تو انہیں ملامت کر سکتی تھی، مگر بڑے بوڑھے کہتے ہیں جنگ میں جب مقابل ڈھہ جائے تو وار مت کرنا، اور باظرف بیٹی نے وار نہیں کیا۔ وہ اچھے باپ نہیں بن سکے تھے، مگر وہ تو اچھی بیٹی تھی نا۔ انہوں نے اپنے فرض نہیں نبھائے، لیکن اس سے سوال تو اس کے فرائض کا ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وہ ان کے قریب آ کر بیٹھی، کئی لمحے اس مضبوط مرد کو روتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے ان کے بازو کے گرد حمائل کرتے ہوئے سر ان کے کندھوں پر رکھ دیا۔ وہ مزید اونچی آواز میں رو رہے تھے۔ زینیا اس دکھ کو سمجھتی تھی، یہ اذیت نہیں تھی۔ وہ پچھلے کئی برس سے اسی طرح جلتی رہی تھی، آج وہی آگ اپنے لگانے والے کو چمٹ چکی تھی۔ مکافات عمل ہوتا ہے، اسی دنیا میں ہوتا ہے، اسے یقین آنے لگا۔ تم انہیں کنفرنٹ کر سکتی تھیں۔ صوفے پہ بیٹھا مرد اس مرد کے بالکل برعکس تھا جو زینیا کو اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں ملا تھا۔ یہ کام ہم دونوں نہیں کر سکتے۔ ابا نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کی بجائے انہیں فکس کر دیا، جو حقوق پورے نہیں کیے تھے انہیں اپنے تئیں ٹھیک کر دیا۔ دیسی ابا معافیاں نہیں مانگتے، ان کی انائیں بہت اونچی ہوتی ہیں۔ اگلے چند لمحے ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ وہ فی الحال اس کے ان مسائل میں نہیں گھسنا چاہ رہا تھا جو 27 سال پرانے تھے۔ زینیا اسے وہ گتھی نہیں سمجھا سکتی تھی جس سے حل کرنے میں اسے کم و بیش اتنے ہی سال لگ گئے تھے۔ زندگی ابھی باقی تھی، یہ قصے پھر سے ہی۔ تم کمرے سے باہر کیوں نہیں نکلتی؟ وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا۔ نہ باہر نکل کر اپنی نگرانی میں کوئی کام کرواتی ہو، نہ کسی کام میں حصہ لیتی ہو، نہ گھر سے باہر نکلتی ہو۔ کیوں سرکار؟ مجھے نہیں لگتا میں یہاں ایڈجسٹ ہو سکتی ہوں۔ اس نے اپنے خدشے کو زبان دی۔ ایڈجسٹ کیسے ہوا جاتا ہے اس کام کو کر کے، اس جگہ بار بار جا کر؟ پہلے دن تو تم اس کمرے میں بھی ایڈجسٹ نہیں ہو سکی تھی۔ میں چیزوں کو باریک بینی سے دیکھنے کا عادی نہیں ہوں، اور تم نے ایسے ہی مجھے پسند کیا تھا۔ آج میں بہت غور کر رہا ہوں، کل اگر مصروف ہو گیا تو تمہیں مجھ سے شکایت ہوگی۔ کچھ چیزوں سے تمہیں میں نہیں نکال سکتا، یہ تمہیں خود کرنا ہوگا۔ وہ بہت نرمی اور دھیرج سے سمجھا رہا تھا۔ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وجہ؟ کیس؟ تو دوسرا گھر لے دیتا ہوں۔ سہولت سے حل نکالا۔ زینیا نے بھی اختیار اسے دیکھا۔ وہ جس بات کو زبان پہ لانے کے لیے اتنے تردد کا شکار تھی، مہدی کمبیر اسے اتنی جلدی مان گیا تھا۔ 2.5 سال تمہارے پیچھے اس لیے خوار نہیں ہوا کہ جب تم ملو تو تمہاری ناقدری کروں۔ میرے ابا نے جب میری ماں سے شادی کی اور میرے دادا نے اختلاف کیا تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر انہیں اسلام آباد لے آئے۔ حالانکہ حویلی میں ہمارا الگ پورشن تھا، ابا نے میری ماں کو آؤٹ کاسٹ کر دیا۔ اگر وہ پہلے کچھ دن وہیں رہتے اور ان کو بتاتے کہ نکاح ایک غلط کام نہیں ہے تو میری اور ماں کی زندگی مختلف ہوتی۔ میں تمہیں ایسی زندگی نہیں دینا چاہتا تھا جس میں محرومیاں ہوں۔ وہ اسے دیکھی گئی۔ اسے لگا تھا مہدی کیس سے ضد نبھا رہا ہے، لیکن وہ بھول گئی تھی اب تو سب اس کے بارے میں تھا۔
ہم اگلے مہینے سرور ہاؤس جائیں گے، وہاں کچھ مرمت کا کام رہتا ہے، اسے مکمل ہونے دو، بس کچھ دن کی بات ہے، تب تک میرے خاندان کو یہ علم ہونے دو کہ ہماری شادی نارمل ہے، تاکہ کل میرے بچے میرا لیسر ورژن نہ بنے۔ مجھے ایک اور بات بھی کرنی ہے۔ وہ اب پھیل گئی۔ کہیے، میں ہمتاً گوش ہوں۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی ٹکاتے ہوئے مکمل طور پہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ دنیا نے گہری فیصلہ کن سانس لی، بیڈ پہ تھوڑا سا آگے کو ہوئی۔ میں دوبارہ CSS کرنا چاہتی ہوں۔ مہدی چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ مجھ سے اجازت لے رہی ہو یا بتا رہی ہو؟ شوہر سے اجازت لے رہی ہوں اور اپنے گارجین سے مشورہ۔ شوہر ٹھہرا زن مرید بیوی کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھا ہوا، اور گارجین تم سے سوال کرے گا کیوں؟ کوئی ایسی وجہ جو تمہیں دوبارہ یہاں لانا چاہتی ہے، وہاں جہاں سے سب شروع ہوا تھا؟ وجہ ہے میرے پاس، وہ ہلکے مگر مضبوط لہجے میں بولی۔ مہدی سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، دراز سے گاڑی کی چابیاں اور بٹوا اٹھایا، پھر ہاتھ زینیا کی طرف بڑھایا۔ اس بند کمرے میں کیا وجہ سنوں؟ چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ اس وقت اس نے بھی اختیار گھڑی کی طرف دیکھا، پھر چائے کو۔ سیاہ کی بیوی بن گئی ہو، اب وقت اور مقام کی فکر نہ کرو، جہاں میں لے جاؤں ساتھ چلتی جاؤ۔ کچھ وقت بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ایک امبیر محل کا داخلی دروازہ پار کر رہے تھے۔ جس شہر سے اسے ذلت دے کر نکالا گیا تھا، اسی شہر میں وہ دگنی عزت کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ اچھا جی، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ناول ہی اینڈ ہو گیا، لیکن نہیں، ٹھہرو ذرا، صبر کرو، ابھی بہت زیادہ ناول رہتا ہے۔ ابھی 62 پیجز میں نے پڑھے ہیں اور 300 پیجز رہتے ہیں، تو مطلب جب آخری قسط ہے اور سب اچھا ہو رہا ہو اور اتنے سارے پیجز بھی رہتے ہوں، تو اس کا مطلب ہے گھبرانا چاہیے، غلط ہونے والا ہے کچھ، کیونکہ ابھی تک کیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور حبیب بھی باہر آ جائے گی تو پھر کچھ ایکشن ہوگا۔ اچھا، وہ دادا مر گیا، یار شکر ہے، وہ مجھے بہت برا لگتا تھا۔ اس نے صرف اور صرف جو بھی باتیں کی ہیں، جو بھی حکم سنائے ہیں، سارے گند پھیلائے ہیں اس نے، ایک بھی ڈھنگ کا فیصلہ نہیں کیا اس نے، عالم نے۔ اور زینیا واپس آ گئی ہے، یہ اچھا ہوا ہے۔ اور یار کیس بیچارہ مطلب بہت ہی کمزور لگ رہا ہے مجھے، مطلب اس کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں۔ خیر، سب کو اس نے خود ہی تڑپایا۔ وہ دیکھا تھا پچھلی ایپیسوڈز میں وہ کیسے وہ بنا ہوا تھا، اس کو کمرے میں قید کر دو، اس کو کچھ بھی نہ دو، اس کو یہ پاگل خانے وہ کہاں ہیں، وہ معذوروں والے کیا کہتے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں چھوڑاؤ، بچی کو اس کے باپ کو دے آؤ، یہ والا اس کو یہ کر دو، وہ اس کے ہسبینڈ کو یہ خبر پھیلا دو، وہ اس کو ڈائیورس ہو جاتی ہے جو۔ تو پچھلے دنوں یہ ایسے بڑا نا بنا ہوا تھا، اور اب بیچارہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں ہے، کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا، بیچارہ ہی، میں کیا کہوں، وہ بھی بس جنونی ہو گیا تھا نا اس ٹائم پہ، تو کبھی کبھی بندہ جھک جاتا ہے۔ خیر، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ خیر، اچھا ہی ہوگا، ہے نا۔ اور بس جی، دعا میں یاد رکھیں، چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ اللہ حافظ۔